بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور ہم موجود ہیں کامیاب رمضان سیزن 4 میں، اور آج ایپیسوڈ 6 ہے۔ اور الحمدللہ یہ نیا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا سوالات کا، یہ آپ نے بہت پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی حوصلہ افزائی کی، جزاک اللہ خیر۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل اب چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ اب بند ہونے والا انشاءاللہ نہیں ہے۔ میں آج بھی نئے سوالات لے کر آیا ہوں، جس میں آپ کے سوالات میں نے شامل کیے ہیں۔ ویسے تو ہزاروں سوالات جمع ہو گئے، لیکن ان میں سے یہ سلیکٹڈ سوالات نکال کر لے کر آنا جو کہ ایک ہی ٹاپک کے متعلق ہوں تو اس طرح سے آسان رہتا ہے۔ ورنہ بہت سارے کمنٹس ایسے بھی ہیں کہ ہم سوال کر رہے ہیں، آپ جواب ہمارے سوالوں کا کیوں نہیں دلوا رہے؟ تو وہ ہزاروں سوالوں کا جواب اگر لے کر بیٹھ جائیں تو کافی نشستیں اس کے لیے چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ نے جتنے سوالات ہمیں بھیجے ہیں تمام ہمارے پاس سیو ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ چونکہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ اب جاری رہے گا اور بند ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل، تو یہ سلسلہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جب موقع ملے گا نیا ٹاپک، نیا سوال انشاءاللہ عز و جل لے کر حاضر ہوں گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر ایپیسوڈ میں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، جو کہ لشکر قریش کے رہبر و رہنما کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ کی کمال گفتگو ہے، کمال تفہیم ہے، کمال تعلیم ہے اور کمال سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی سخاوت میں بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کی تفہیم پر بھی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید صحت اور توفیق عطا فرمائے کہ یہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی مجلس، ایسی محفل میسر آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے نیٹ ورک سے جوڑ دیا کہ جو کہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح کرتا ہے، جو ہمارے باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے، اور جہاں ہم بہت آسانی سے اپنے سوالات پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود لائیو پروگرام میں بھی آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، اور لائیو کے بعد بھی آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے۔ آج میں جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ جادو کا ہے، اور جادو کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ڈاکٹر صاحب سے ہم ضرور فیض لیں گے۔ سب سے پہلے تو جادو کے حوالے سے خیر شرعی حکم میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم چلیں گے کہ جادو کی باقاعدہ حقیقت ہے۔ جادو ضروریات دین میں سے ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں جادو کو نہیں مانتا یا جنات کو نہیں مانتا، اس کا مطلقاً انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر جگہ جگہ سحر کا ذکر آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا جادو کا، اور جو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا، فرعون اپنے ساحر یعنی جادوگر لے کر آیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد لے کر آئے تھے، اللہ کا معجزہ لے کر آئے تھے۔ تو یہاں پر بھی سحر، ساحر، جادوگر، جادو کا جو ذکر ہے یہ قرآن کا ذکر ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جنات کے بارے میں بھی جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے جنات کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ سورہ جن پوری ایک ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی۔
سورہ رحمان میں بھی ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو یہ تمام جو اذکار ہیں، قرآن پاک کی آیتیں شاہد ہیں کہ جادو کا بھی ذکر ہے، جنات کا بھی ذکر ہے، اس کا قطعی انکار کفر ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہ نہیں مانتا کہ تم پر جادو ہے، یا یہ عاملین ہر عامل کے پاس جاؤ تو جادو کا ذکر کرتا ہے، جنات کا ذکر کرتا ہے، تو اتنا کثیر ہر ایک پہ جادو ہو جائے میں یہ نہیں مانتا، تو وہ اس کا حکم اور ہے۔ لیکن قطعی طور پر اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ خیر یہ مختصر سا میں نے ذکر کیا، چونکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے فیض لینے بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ جادو کے متعلق جتنا ہم ان سے پوچھ پائیں گے، مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، تو جتنا ہم پوچھ پائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور ان سے سوالات کریں گے۔ تو اب میں چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب سے سوالات کیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آج میں جادو کا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، ہے تو بہت وسیع ٹاپک اور اس کو سمجھانا بھی آسان نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں کہ آپ کی تفہیم کمال، اور آپ کیا سہل انداز میں اور کیا ہی اپنے پیارے انداز میں سکھاتے ہیں کہ سننے والا فوری طور پر ہر اعتبار سے ہر پہلو اس کا کلیئر ہو جاتا ہے، اس طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ تو آج میں جادو کے ٹاپک کو ایک پہلو پر گفتگو کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ عز و جل ہم آپ سے فیض لیں گے۔ تو آج آپ بتائیں گے کہ یہ جادو کا نام بڑا سنا ہے، یہ جادو ہے کیا؟ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، کیا اس میں کوئی خطرناک، کوئی ہلکا، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا جادو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب جس طرح آپ نے قرآن کے حوالے سے ذکر کیا کہ جادو کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، بالکل، اور اولیاء کرام کے سوانح حیات میں بھی ہمیں اس کے کچھ شواہد، بلکہ اکثریت میں شواہد ملتے ہیں جی بالکل، کہ یہ ایک ایسا فریب ہے، یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس سے اکثریت میں عام تو عام خاص بھی متاثر ہوئے۔ جی بالکل، ایک عام شخص تو متاثر ہوا، لیکن اس کے علاوہ جو خواص لوگ تھے، جیسے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتنی ریاضت کمال کی تھی، لیکن آپ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کتنے کامل بزرگ گزرے، آپ مادرزاد ولی گزرے، آپ اس سے متاثر ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کائنات کے سب سے محسن انسانیت جنہیں کہا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ پر بھی جادو ہوا، آپ پر بھی جادو ہوا، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم جادو کو دیکھتے ہیں کہ جادو یہ ہے کیا، جی جادو کی اگر میں عقلیات کی دنیا میں اس کی تشریح کروں تو اس کا صرف اور صرف مطلب بنتا ہے فریب اور دھوکہ، فریب اور دھوکہ، یعنی کہ ہر وہ چیز جو فریب میں مبتلا کر دے جی وہ جادو ہے۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں ہم اس کی اقسام پر کہ اس کی اقسام کتنی ہے۔ بعض اوقات ہمیں میڈیا بھی دکھتا ہے دھوکہ ہے، تو کیا یہ بھی جادو ہے؟ جی 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 ہمیں بعض اوقات کوئی چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے، جیسے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہتھیلی پہ چاند دکھانا، جی، یہ بھی ایک دھوکہ ہوا، تو کیا یہ بھی جادو ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جادو کی اقسام کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ تمام اس میں آئے گا، لیکن جو جادو کی اقسام اتنی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مصریوں کے دوران، یعنی کہ ان کے جو عقائد ہیں، جیسے کلدانی گزرے اپنے وقت میں، وہ کہتے ہیں کہ جادو کی 108 اقسام ہیں، 108، لیکن جو اگر ہم بر صغیر کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ہندوستان پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو عاملین گزرے ہیں وہ ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ 33 کروڑ جادو کی اقسام ہے، اللہ اکبر، 33 کروڑ جادو کی اقسام ہے۔ لیکن وہ جادو کہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ کچھ عوامل پر مشتمل ہوتا ہے، کہ جیسے جنتر، تنتر اور منتر، ٹھیک ہے، جادو کی اقسام ہے، یہ جادو کی ہی اقسام ہے۔ اچھا، جو 33 کروڑ جو جادو ہے نا،
اس کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو 83 صدیوں میں اس کو مقید کیا ہے، یعنی کہ ایک صدی کے اندر 360 جادو موجود ہے، ایک صدی میں ایک صدی میں 360 جادو موجود ہوتا ہے۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہندوانی عاملین کی بات کر رہا ہوں میں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں جادو کیا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے جنتر۔ جنتر بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جنتر کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے، جنتر لکھت کو کہا جاتا ہے، لکھنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز لکھت میں ہو، جیسے کوئی طلسمات ہو، جیسے کسی دیوی دیوتاؤں کے نام ہو، جیسے شیاطین کے نام ہو، شیاطین کو پکارا جائے، ان سے مدد لی جائے۔ اب جو شخص ان شیطانوں سے مدد لیتا ہے، جادو بیسیکلی شرک کرنے کا نام ہے، یعنی کہ اس نے جادو سے شیطانوں سے مدد لی، کس کے ذریعے؟ طلسم کے ذریعے، ہندوانی اعمال کے ذریعے، شیطانوں کے نام کے ذریعے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جادو میں آئے گا، جس کو کہتے ہیں یہ جنتر کہلاتا ہے۔ حضور ایک چیز یہاں پر آپ سے عرض کروں گا، جنتر کیا جادو میں ہی ہوتا ہے؟ جنتر جیسے آپ ہمیں سکھاتے ہیں، جنتر عوام کو بھی ہم سکھاتے ہیں، تو وہ جنتر کیا اچھا بھی ہوتا ہے؟ اس کی دو حساب ہیں، ایک الوی ہوتی ہے اور ایک سفلی ہوتی ہے۔ یہ جی ٹھیک ہے، الوی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مثال کے طور پہ ہم لکھت کے اندر مختلف تعویذات لکھتے ہیں، مختلف نقوش لکھتے ہیں، مختلف اپنے بزرگوں سے استمداد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الوی میں آتا ہے۔ یہ الوی علو سے ہے بلندی، یس، بلند اچھے اعمال، اچھے اعمال۔ کہ جس طریقے سے آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول آئے، فرمایا کہ فلاں شخص ایک منتر پڑھتا ہے اور کچھ لکھ کے دیتا ہے کہ جس سے سانپ کے کانٹے کو فائدہ ہو جاتا ہے، بچھو کے کانٹے کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس سے دم کروانا چاہیے جا کے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ آپ نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تم کیا پڑھتے ہو؟ جب اس نے وہ کلمات پڑھے تو آپ نے اس میں دیکھا کہ ان کلمات میں شرک تو نہیں ہے، تو جب اس شخص نے کلمات پڑھے تو آپ خاموشی اختیار کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم پڑھتے ہو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر شرک کا عنصر ہوتا تو حضور اس کو منع کر دیتے، کیونکہ عرف سے پہلے لوگ شرک بھی کرتے تھے حضور کی آمد سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کیا ہمیں نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک الوی ہے اور ایک سفلی ہے۔ اب سفلی وہ آ جاتا ہے کہ جو اسفل سے نکلا ہے، اسفل نچلا درجہ کا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح اسفل میں اب مثال کے طور پہ ایک شخص کسی شیطان کو پکارتا ہے، شیطان کی ذریت کو پکارتا ہے، یعنی کہ ایسے کو پکارتا ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا ہو، یعنی کہ ایک شخص اس نے ساری زندگی شیطان کی پوجا کی، ٹھیک ہے، اور اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، کیونکہ شیطان کی جو پوجا کرتا ہے تو شیطان اس کا معاون و مددگار بنتا ہے۔ جب شیطان اس کا معاون اور مددگار بنا تو شیطان نے اپنی شیطانی قوتیں اس کو دیں، کس کو؟ اس شخص کو۔ اب وہ شخص مر گیا، اب وہ جب وہ شخص مرا تو اس کی وہ قوتیں موجود رہیں گی اس وقت جہاں پہ وہ موجود ہے، کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، کیونکہ کفر کی حالت میں مرا ہے، شرک کی حالت میں مرا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جادوگر ہے وہ واجب القتل ہے۔ بالکل آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ جنتر کہ جس کے اندر دیوی دیوتاؤں کے نام لکھے ہوئے ہوں، آئی بات ان سے مدد کے لیے پکارا جائے، تو وہ اس میں آتا ہے جنتر۔ اب منتر کیا ہے؟ منتر وہ شرکیہ کلمات ہیں کہ جس کے ذریعے ہم شیطان کو راضی کرتے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں، اچھا منتر وہ منتر کہلاتا ہے۔ منتر الوی بھی ہوتے ہیں؟ میں وہی سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ہندوؤں کے اندر اس کو منتر، ہر اس عبارت کو منتر کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اب ہندوؤں میں تو ہم مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی منتر پڑھتا ہے، جبکہ مولوی تو ورد کر رہا ہے، مولوی تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اس کو کیا کہے گا؟ منتر۔ اس کے نزدیک، اس کے عقائد کے نزدیک وہ منتر ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک یہ حق ہے، قرآن کی آیات ہے، ہم اس کو نہیں کہیں گے، وہ کہے گا۔ اب منتر کیا ہے؟ لیکن ہمارے نزدیک منتر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شیطان کو پکارا جائے، کسی دیوی دیوتاؤں کو پکارا جائے، کسی شیخ سدھو کو پکارا جائے، یا کسی شیطان کی ذریت کو پکارا جائے، اس کو تکرار کی جائے، شیطان سے مدد لی جائے، یہ منتر میں آتا ہے۔ صحیح، جنتر ہو گیا، جی منتر ہو گیا۔ اب رہتا ہے تنتر۔ اچھا، تنتر پہ سب سے زیادہ جو اس پہ کمانڈ جن لوگوں کو حاصل تھی نا وہ تھے کل دیانیہ۔
कुलदानी। हाँ, और वो लोग मिस्री भी थे। अगर हम पुरानी तहजीब की अगर हम बात करते हैं ना, तो जादू तंत्र के ज़रिए सबसे पहले होता था। अब तंत्र क्या है? तंत्र वो कहलाता है कि जिसमें हम मिसाल के तौर पे जानवरों की हड्डियों को इस्तेमाल करते हैं। अब काले जादू करने वाले इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? हर वो जानवर जो नापाक जानवर होता है, जैसे सूअर हो गया, जैसे काला कुत्ता हो गया, जी, आई ना बात समझ में? तो इनका इस्तेमाल अपने शिरकिया कलमात के लिए करना, ये किस में आता है? तंत्र में आता है। कि जैसे कोई काले कलवे का अमल करता है, जी, ये हिंदुआनी अमल है ना, ये कुफुर है, ये शिरक है ये, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो कलवे को पुकार रहा है। ठीक है। अब कलवा क्या है? कलवा फिर ये अलग शैतान की एक पूरी कहानी है, ये पूरी वो एक कुव्वत है। ये मैं उसके बारे में भी बातें बताऊंगा, लेकिन मुख्तसर समझाऊंगा अभी आपको, जी, जी। ताकि टाइम बहुत तेज़ी से ना निकले। तो इन चीज़ों, ऐसी अमाल, ऐसी पढ़ाइयों के अंदर जो जानवरों की खालों पे बैठ के पढ़ते हैं, जो जानवरों की मुख्तलिफ हड्डियों पे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, आई बात समझ में? वो तंत्र में आता है। अब तंत्र के अंदर ये भी आता है, तंत्र के अंदर नबातात भी आते हैं। सही। नबातात से मुराद कि जैसे दरख्त, जड़ी दरख्त की छाल, जड़ी बूटियाँ, सही। इन चीज़ों का भी इस्तेमाल, क्योंकि देखो हर बूटी एक तासीर रखती है अपने अंदर, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। सही। लेकिन अब नबातात में जो चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हम जो मुसलमान लोग हैं वो भी करते हैं, सही। जी। और काला जादू करने वाला भी करता है। सही, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वो उसके असर को जानता है, उसको जानता है वो, इसलिए वो उससे करता है। अब जैसे मिसाल में हम बखूरात का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? क्या बखूर से जिन भाग जाता है? क्या बखूरात से जादू उतर जाता है? अब बखूर क्या होता है? बेसिकली बखूर ऐसी जड़ी बूटियों से बनाया जाता है कि जो गैबी मखलूक़ात होती है, जो नेगेटिव रेज होती है ना, उसको वो अपने अंदर सल्ब करता है, उसको ख़त्म करता है। अब जैसे हरमल है, हरमल है, यानी कि काला दाना है। जी, सूफियों के नज़दीक अगर तुम्हारे घर पे कोई जादू हो, जी, तुम्हारे घर में अगर कोई जादू हो, तो तुम हरमल की धुनी दो, सही है। तो वो जादू तुम्हारे घर से ज़ाहिर होने शुरू हो जाएगा। हरमल बेसिकली है क्या? है क्या? हरमल, अब मेहंदी यूज़ करते हो, जी, मेहंदी जो हम यूज़ करते हैं उसके दाने हैं, सही। उसके बीज हैं, तुख्मे हिना, हरमल कहते हैं उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसकी खुशबू से जिन्नात भी भागते हैं। कौन से? जो शैतान होते हैं। सही है। लेकिन अब हम क्या करते हैं? अब मिसाल के तौर पे हमने हरमल के बीज ले लिए, हमने उसको पिसवा लिया, पाउडर बना लिया, सिंगल, सिर्फ मुफरिद पे, एक बूटी पे। जी, जी, अब हमने क्या करा? उसके ऊपर सूरह कुरैश पढ़ी, उस पर दम कर दी। अब हम जो कुछ दम कर रहे होते हैं, अपनी रूहानियत, अपनी पढ़ाई का, वो उस बूटी पर होता है, वो उसके असर को कबूल करती है। जब वो उसके असर को कबूल करती है, तो यानी कि एक पॉजिटिव रेज का एक मजमुआ जमा हो गया, सही, जमा हो गया। अब जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई खुशबू आपको बहुत पसंद होती है, कोई खुशबू से आपको नफरत होती है। बिल्कुल। क्यों? खुशबू तो खुशबू है, क्योंकि वो आपके जिस्म को मुतासिर करती है, आसाब को मुतासिर, आपके असाब को मुतासिर करती है। इसी तरीके से जब आपको मुतासिर करती है तो जिन्नात को मुतासिर नहीं करेगी, क्योंकि आप अगर शरीयत के मुकल्लिफ हो तो जिन्नात नहीं है क्या? बिल्कुल है। इसीलिए उसमें जो हमारे जो आमिलीन होते हैं, जो हम लोग बखूरात का इस्तेमाल करते हैं, वो हम ये समझ लो कि शरीयत के दायरे में रहकर करते हैं, सही। उसकी हुदूदों को नहीं फैलाते। लेकिन अगर हम भी शरीयत की हुदूद को क्रॉस करें तो कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर हमारे ऊपर अजाब है, शरीयत का पकड़ है। बिल्कुल। हमें एक हुदूद दी गई है कि तुम इस हुदूद तक इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। सही। अब जैसे ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता है नकुश लिखने के लिए, मुश्क का इस्तेमाल होता है, अंबर का इस्तेमाल होता है, मुकश्शिर अल-जा का इस्तेमाल होता है, संदल की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, सुभान अल्लाह। ठीक है ना, राई का इस्तेमाल होता है, कलौंजी का इस्तेमाल होता है, जी,
یہ کیا ہے؟ یہ سب نباتات میں سے ہی ہے نا یہ. بتاتے ہیں. تو یہ ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو اس کی اور نگیٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے. کیسے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک کالا جادو کرنے والا کرتا ہے. اب اس نے کیا کرا؟ اس نے ہرمل کے بیج لیے, اس نے کسی کتے کو یا کسی جانور کو ذبح کر کے اس کو خون میں اس کو ڈبو دیے, جس کو خشک کر کے اس کو پیس کے اس کو استعمال کرا. اب وہ جائز ہوا اس کے لیے؟ لیکن وہ کرتا ہے اس لیے کیونکہ اس کو شیطان کو راضی کرنا ہے اس نے. بالکل صحیح حضور. یہ آپ نے 3 چیزیں بتائی ہیں, جنتر, منتر اور تنتر. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنتر جو لکھ کر ہم کام کر رہے ہیں وہ اس کو جنتر کہا جاتا ہے, جنتر کہیں گے. جو پڑھ کر رہے ہیں اس کو منتر کہیں گے. اور ٹولز جو ہیں, جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو تنتر کہیں گے. اس کو تنتر کہیں گے. اچھا, یہ تینوں چیزیں دنیا میں 2 ہی طاقتیں ہیں, ایک خیر کی ایک شر کی. تو یہ تینوں چیزیں خیر میں بھی استعمال ہوتی ہیں تو اس کو علوی عملیات کہیں گے. اور یہ شر میں اگر استعمال ہوں گے جنتر, منتر, تنتر, تو اس کو جادو کہیں گے. جادو. یہ آسان ہو گیا. بالکل. سبحان اللہ. تو مطلب اتنا آسان کر دیا کہ آج جنتر, منتر اور تنتر یہی عملیات ہیں. اسی کے گرد سب کچھ گھومتا ہے. مطلب وہ سمندر جو ہے وہ کوزے میں آج کیا کہ یہ 3 چیزیں ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم تنتر کو منتر میں ملا کر کرتے ہیں تو یہ کالے جادو کی صورت اختیار کر جاتی ہے. تنتر کو منتر میں ملا کر استعمال کرتے تو یہ کالے جادو کی صورت اختیار کر جاتی ہے. حضور ابھی تو آپ نے بتایا کہ جیسے ہرمل پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو یہ ہم نے تنتر بھی ملایا, منتر بھی ملا دیا, تو یہ کالا جادو. اب اس نہیں, اگر ہم دوسرے طریقے پہ کرتے ہیں جو میں نے ابھی اس سے پہلے طریقہ سمجھایا. کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی گندے جانور کے خون کے اندر کرتے ہیں. جی ہے. اگر ہم ایسا جانور ذبح کرتے ہیں جس میں ہم تکبیر نہیں پڑھتے, ہم اللہ اکبر نہیں کہتے, جھٹکا دینے والا جیسے اکثر مذہب میں ہوتا ہے, کرتے ہیں لوگ. جی. ٹھیک ہے. اگر ہم اس طریقے سے جانور ذبح کر کے اس کے اعضاؤں کو استعمال کر کے منتر پڑھتے ہیں. جی نہیں, آپ نے یہ فرمایا تنتر اور منتر کو ملایا تو جادو ہو گیا. جادو ہو گیا. اس کی صورت علوی میں بھی تو ہے. علوی میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, سفلی میں بھی ہے, جی, کالے جادو میں بھی ہے. اچھا, پھر اسی کی شکل اور اگر بگڑ جائے, یعنی کہ انسان کے اندر سے ایمان نکل جائے, وہ مکمل طور پہ کافر ہو جائے. اللہ آئی بس سمجھ میں. اور ایسی صورت اختیار کر جائے کہ یہ سمجھ لے کہ وہ پورا شیطان بن جائے. کیونکہ جب انسان کسی کو پکارتا ہے نا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, معیت میں رہتا ہے, معاونت میں رہتا ہے. اب تم شیطان کو پکارو اور اس سے مدد لو تو وہ تمہیں کن کاموں پہ لے کے جائے گا؟ وہ سب سے پہلے تمہارے اندر سے نور کو ختم کرے گا جو تمہارے اندر موجود ہے, اور پھر وہ تمہارا معاون و مددگار بنے گا. یعنی کہ ہر شرکیہ کلمات وہ جادو ہیں. صحیح. ہر شرکیہ کلمات جادو ہے. ہر شر کی طاقت جادو ہے. ہر شر کی قوت جادو ہے, سمجھ لیں. صحیح. ٹھیک ہے حضور, یہ تو آپ نے تنتر, جنتر اور منتر. بعض اوقات ہم خیر یہ کہتے ہیں آپ نے تو جادو کر دیا, مطلب کوئی کھانا اچھا بن گیا, تو کیا جادو کر دیا؟ تو وہ اس کی تشبیہ سے بات کرتے ہیں, لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم نے ہم پہ جادو کر دیا. سبحان اللہ. نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم محاورتاً بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ جادو کہتے ہیں فلفور ہونا, فلفور متاثر کرنا, مخفی طاقت, ایک ایسی قوت کا استعمال جو آپ کو فوراً متاثر کرے. بالکل, بس یہ اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جادو اور اس کی اقسام, تو جیسے آپ نے تنتر, اب اتنی اقسام ہے میں نہیں بیان کر سکتا اتنے چھوٹے سے وقت میں. سبحان اللہ. لیکن میں نے وہ بیس بتائی ہے کہ جس سے سب کچھ نکلتے ہیں. حضور اچھا, سب نہیں بتا سکتے, سب سے ہلکا اور سب سے بھاری یہ تو بتا سکتے ہیں. سب سے ہلکا جادو تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا کر دینا. یہ سب سے ہلکا ہے. یہ سب سے ہلکا جادو ہے. اللہ اکبر. یہ سب سے بھاری ہے اس وقت دنیا میں. دنیا میں سب سے بھاری, لیکن سب سے ہلکا جادو ہے یہ عملیات کی دنیا میں. تو یہ کیسے کوئی کرتا ہے؟ اور سب سے بھاری جادو کہ انسان کی موت واقع ہو جائے, اس سے پھر رہ کیا گیا, ختم ہو گیا سب. اچھا, جادو بیسیکلی اگر دیکھیں نا کہ جو جادوگر ہوتے ہیں, جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں,
وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ جو منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جی جو کفریہ کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ جی جی ٹھیک ہے، تو وہ ان شیطانوں کو بیدار کر رہے ہوتے ہیں جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. جب وہ شیطان بیدار ہوتا ہے نا تو پھر وہ سوتا نہیں ہے. شیطان بیدار ہو جائے تو وہ سوتا نہیں ہے. کسی منتر کا حصے کی بات کر رہا ہوں میں. جی جی. کہ اب جیسے اب مثال کے طور پہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس سے اگر کوئی نوری موکلان ظاہر ہو جاتے ہیں یا بیدار ہو جاتے ہیں یا وہ ہمارے معاون و مددگار بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ. صحیح. اسی طریقے سے جب ہم کوئی کفریہ کلمات کرتے ہیں جادوگر یا کوئی اس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی شیطان جو بیدار ہو جاتے ہیں نا پھر وہ ان کے مرنے کے بعد اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں ایک وقت میں آ کے، اور اس کی اولادوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس کی نسل مٹا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھو کوئی بھی جادوگر کی نسل برقرار نہیں رہتی، مٹ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے نا کہ زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. سبحان اللہ. کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ ہی جانے والا ہے. تو باطل قرآن نے اس کو ثابت بھی کر دیا اور بالکل. دنیا نے دیکھا کہ کوئی جادوگر بچا نہیں، اس کی نسلیں ختم کر دی نسلیں ختم کر دی. اور اللہ نے ایمان میں کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں. بے شک. سبحان اللہ. تو حضور یہ مطلب ان جو چھوٹا جادو اور بڑے جادو کا جو آپ نے مثالیں دی ہیں اس کا کوئی نام مشہور ہے؟ جیسے کل ایک آپ اگور کی بات کی تھی جس پر جادو کا ذکر شروع ہوا تھا، تو یہ اگور کو کیا ہم سب سے بڑا جادو سمجھیں گے؟ اگور دراصل یہ بر صغیر پاک و ہند کا جادو رہا ہے. صحیح. آئینہ با صاحب اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، اس میں میری ویڈیو موجود ہے اگور کے جادو کے متعلق. صحیح. تو مطلب یہ بڑے جادو میں بڑے جادو میں ایسے جادو ہے کہ اس میں جو جادوگر ہوتا ہے نا وہ اس نوعیت تک پہنچ جاتا ہے، اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنا فضلہ تک کھاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اس کے بارے میں بتانا اچھا مناسب نہیں. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے لوگوں کے شر سے آمین. اور ایسے لوگوں کے جادوگر سے. آمین آمین. حضور جادو جو ہے ہمارے جسم کو متاثر کرتا ہے، تو جادو اگر کسی شخص پر ہو گیا ہے تو اب سب سے پہلے اس کو کیا فیل ہوگا کہ آپ پر جادو ہو گیا؟ کوئی علامت ایسی کوئی عام عوام کے لیے کہ وہ سمجھنے لگیں کہ جناب جادو میں اور نا جادو ہوئے میں کیا فرق ہے؟ کہ مطلب کوئی ایسی جسی کو مثال کے طور پر کسی کو سر میں درد بھی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا، جاتے جاتے بائک سے گر گیا، کہیں سلپ ہو گیا، مجھ پہ جادو تو نہیں کرا دیا. تو اب ایسے میں کیسے ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہم پر جادو ہوا یا نہیں، اور جادو سب سے پہلے کس حصے کو متاثر کرے گا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں اگر جادو کی بات کرتے ہیں کہ یہ انسانی وجود کے اندر کس حصے کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے تو یہ سب سے پہلے جو متاثر کرتا ہے ہمارے نروس سسٹم کو کرتا ہے، اعصابی نظام. اعصابی نظام کو کرتا ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک حدیث قدسی میں آپ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. صحیح. بالکل ایسے کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرتے ہو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں. پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا اس بات کو. جی جی. ٹھیک ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے بالکل. لیکن ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الحمدللہ. اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. اب تمہارا گمان کہاں بنتا ہے؟ دماغ میں. یعنی کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک حصہ، ہمارے دماغ کو اگر دیکھا جائے نا تو ہمارا دماغ راؤنڈ میں ٹیپر میں، یعنی کہ دماغ کے دو حصے ہیں، ایک اگلا حصہ اور ایک پچھلا حصہ. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا مجھے تاکہ سمجھ میں آ جائے. میں سمجھا رہا ہوں میڈیکل کی سائنس کی اس سے نا، کہ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اب ہمارا دماغ کا جو پچھلا حصہ ہے جسے برین اسٹیم کہا جاتا ہے، کہ جو حرام مغز سے کنیکٹ ہے ہمارے اسپائنل کارڈ سے پورا. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں سے اوپر کی طرف آتے ہیں تو ہمارے نیورونز کنیکشن بنتے ہیں کہ جب ہم کوئی گمان کرتے ہیں، جب ہم کوئی سوچ رکھتے ہیں، جب کوئی خیال باندھتے ہیں کسی قسم کا، ہم جیسی سوچ رکھتے ہیں نا تو ہمارے جو اندر نیورونز کنیکشن ہے نا وہ بننے شروع ہوتے ہیں.
کہتے ہیں کہ ایک انسانی دماغ کے اندر تقریباً 100 بلین 100 بلین نیورونز موجود ہیں، یعنی کہ پوری ایک گلیکسی موجود ہے انسان کے دماغ کے اندر، اللہ پوری کائنات موجود ہے۔ سبحان اب جب انسان کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، کچھ گمان کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ نیٹ ورک بننے شروع ہوتے ہیں، وہ کنیکشن بننے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، اس حصے کو کہ جہاں پہ یہ نیورونز کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رافع نیوکلیائی، رافع نیوکلیائی۔ یہ ایک وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ یہ سارے نیورونز کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب نیورونز کنیکشن بن رہے ہوتے تو پھر اس کے بننے کے بعد ہمارے دماغ کے اندر مختلف کیمیکل ریلیز ہونے شروع ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں کیمیکل کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو، ڈوپامائن، سیروٹونین ہے۔ اب سیروٹونین کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو سیروٹونین جو ہے نا بیسیکلی یہ ہیپی ہارمونز کہلاتے ہیں، ہیپی ہارمونس۔ ٹھیک ہے۔ اب میں جادو کہاں متاثر کرتا ہے، میں اس حصے پہ آ رہا ہوں جی اس کو سمجھانے کے لیے۔ کیا ہے؟ سیروٹونین، ٹھیک ہے، جو کیمیکل ریلیز ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جی جب کیمیکل ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں نا، جب یہ سارے کیمیکل جب جمع ہوتے ہیں نا، اس حصے کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ لمبک برین۔ لمبک برین۔ اب لمبک برین وہ حصہ ہے ہمارے دماغ کا کہ جہاں پہ سارے کیمیکل ایک جگہ جمع ہو کے پھر تمام اعضاؤں کو پیغامات دیے جاتے ہیں، دماغ کو پیغامات دیے جاتے ہیں۔ اب جادوگر جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے شیطان انسان کے لمبک برین پر اٹیک کرتا ہے، یعنی کہ جہاں سے وہ کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں کہ جس سے اس کو انسان کو پیغامات پہنچ رہے ہیں، تو وہ جو پیغامات ہوتے ہیں وہ اس کو پازیٹیو کو نیگیٹو میں بدل دیتے ہیں، کہ جیسے انسان کو دل میں شک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کہ جب یہ کیفیت انسان کے ساتھ ہونے لگتی ہے تو جب یہ لمبک برین کے جو حصے کو ہوتے ہیں نا، جب اس پہ شیطان مسلط ہوتا ہے تو انسان کے اندر ہر پازیٹیو کو نیگیٹو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس سے انسان کن مرض میں جاتا ہے؟ جیسے شیزوفرینیا ہو گیا۔ صحیح۔ اب یہی جب اس کی سمجھ لیں کہ حدت بڑھ جاتی ہے، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہی جو شیزوفرینیا ہوتے ہیں ڈیمینشیا میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ جس انسان کو پھر جنات نظر آنے لگتے ہیں، انسان کو کوئی دوسری چیزیں نظر آنے لگی ہیں، مخلوقات نظر آنے لگتی ہیں، پھر انسان بولتا ہے یہ نفسیاتی ہو گیا، اس کے اوپر اسٹریس بڑھ رہا ہے اس کے اوپر۔ تو ان جو جادو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے ہمارے لمبک برین کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے پھر وہ خون میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ شیطان تمہارے جسموں کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، کہ جیسے خون تمہارے جسموں میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ گردش کر رہا تو بالکل۔ تو یہی شیطانی قوتیں پھر ہمارے خون کے اندر شامل ہو کے ہمارے پورے وجود کو متاثر کرنے لگتی ہیں۔ اچھا، یہ آہستہ 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 سرایت کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان سستی و کاہلی کا شکار ہوتا ہے، کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من کسلان، کہ میرے رب مجھے سستی سے محفوظ رکھ۔ محفوظ رکھ۔ یعنی کہ یہ ایک اس کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اندر کیا چیز کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ سستی اور کاہلی۔ اچھا، دوسرا کہ اس کو ایسے خواب آتے کہ جیسے کتا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ صحیح جی۔ کہ وہ بھاگ رہا ہے، کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے، اس کو خواب آتے کہ جیسے وہ کسی بلندی سے گر رہا ہے اور کوئی اسے تھام رہا ہے یا کوئی اسے روک رہا ہے یا کوئی گر گیا۔ صحیح۔ اور پھر اس کو وہی شیطان خواب میں آگے ڈراتے مختلف صورتوں میں، اپنی موجودگی کا احساس اپنی موجودگی کے ساتھ ابتدا میں خواب میں کراتے۔ صحیح۔ اس کے بعد جب یہ کیفیت بدلتی ہے، جب یہ کیفیت بدلتی ہے تو انسان میں چڑچڑاپن، غصہ پن آنے لگتا ہے۔ اب اس کا اثر اس سے منسوب اس کا کاروبار بھی ہوتا ہے، اس کی گاڑی بھی ہوتی ہے، اس کا گھر بھی ہوتا ہے، اس کے دوست اقارب بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان
نگیٹو ریز کہ جو شیطان کے ذریعے منتقل کی گئی ہے اس سے متاثر ہر شخص ہوتا ہے. یہاں تک کہ مثال میں کہ کسی کے اوپر جادو ہوا, وہ یہاں پہ آگے کرسی میں بیٹھا تو اس نے اس کرسی کو بھی متاثر کیا. جو جادو میں مبتلا ہے, ہاں, اس کا مطلب ہے وہ جس جگہ پر کھائے گا پیے گا اس جگہ پہ وہ متاثر, اس جگہ کو بھی متاثر کرے گا. اٹ مینس کہ اس کے ارد گرد نیگیٹو ریز ہیں, نگیٹو ریز موجود ہے, وہ شیاطین موجود ہے, وہ جادو موجود ہے. کیوں جادو سے پناہ مانگی گئی ہے؟ کیوں مانگی گئی ہے؟ اسی لیے تو مانگی گئی ہے کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور اس کے متعلقین کو بھی. بالکل. تو یہ پھر جب علامت بڑھتی ہے نا تو پھر گھر کے اندر اس کی ویرانیت سی آ جاتی ہے. صحیح. کیا؟ گھر میں ویرانی سی. اب گھر میں اس کو پھر محسوسات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کسی خون کی چھٹی کی صورت میں ہو جائیں گے, کبھی کوئی جانور اس کی چھت پہ ملے گا, کبھی کوئی اس کی دہلیز پہ اس کو سری مل جائے گا, کبھی کوئی اس کو کوئی گندگی چیز اس کے باغ میں اس کے ٹیرس میں اس کو مل جائے گی, یا اس کے گھر سے کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تعویذات نکل رہے ہیں. صحیح. اچھا, پھر اگر اس کا علاج نہ کرا اس نے, نہ کیا تو, اگر علاج نہ کیا تو یہی اس کے اندر بیماریاں مبتلا ہونے شروع کر دیں, یعنی کہ اس کو بیماری کی صورت میں تبدیل کر دیتے ہیں. صحیح. جیسے کسی آدمی کو ایک عرصے تک باندھ کے رکھا جائے, ہاں, تو اب وہ رسی کھول بھی دی جائے تو ایک دم نشانات رہتے ہیں اس کے وجود پر, اور وہ مطلب ایک دم کھڑا نہیں ہوگا, جام ہو جائے گا. جام ہو جائے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جادو سے حفاظت کے لیے سورہ فلق و سورہ ناس کو اپنے ورد میں رکھیں. جب بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنے بستر پہ جایا کرتے تھے, صحیح, تو آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتے تھے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ دونوں ہاتھ پہ پھونک کر اپنے پورے جسم پہ پھیرا کرتے تھے. یہ حدیث میں موجود ہے. جی بالکل. کیوں کرتے تھے آپ؟ جی کیوں کرتے تھے؟ محفوظ رہنے کے لیے, کہ حفاظت. تاکہ امت کو یہ طریقہ ملے. سبحان اللہ. حفاظت اور حصار کا عمل. کیونکہ جب انسان روح میں سونے کی حالت میں ہوتا ہے تو روح اس کے وجود سے نکلتی ہے. جب روح اس کے وجود سے نکلتی ہے نا تو شیطان سمجھ لیں کہ اس کے باہر آ کے اس کو اور مزید نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھیر لیتا ہے تو پھر اگر اس کے اوپر جادو ہو تو پھر وہ جادو اتنا اثر اس پہ نہیں کرے گا, موجود رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ گردے میں پتھری ہوئی ہے, جی گردے میں پتھری موجود ہے, اب وہ بندہ دوا کھا رہا ہے. اب ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں نا تو وہ دوا کھا رہے ہیں, اب دوا کھا رہے ہیں تو اس سے گردے کی پتھری موجود ہے لیکن ہمیں درد میں آرام ہے, پین کلر, ہمیں درد میں آرام ہے. اب جب تک گردے کی پتھری نہیں نکلے گی اس کو آرام نہیں آئے گا. یہ تحلیل ہو کے نکلنے, یہ تحلیل ہو کے نکل نہ جائے, جی اس کو آرام نہیں آئے گا. جی. اب میڈیکل میں تو یہ ہے, لیکن جب کسی پہ جادو ہوتا ہے اور جب جادو موجود ہوتا ہے کہ جب تک اس جادو کا اتار نہ ہو جائے اس کے اثرات اس کے وجود میں رہتے ہیں. اچھا, جادو کا اتار ہو جائے تو جب تک رہتے ہیں. دیکھو جادو کا اتار کا طریقہ تو ہمیں جبرائیل نے سکھایا, جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا نا. سبحان اللہ. جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی جی تو کنویں کے قریب کون گئے تھے لینے کے لیے؟ مولا کائنات گئے تھے نا. آپ صحیح. آپ ایک ایک گراہ پڑھتے تھے, کھولتے تھے, وہ کھلتا رہتا تھا نا. جی. یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ اس کا مطلب ہے اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو ایک طریقے سے ہی اترتا ہے. صحیح. ایک ترتیب ہے نا پوری. اب ایسے ہی ختم ہو جاتا. اب جیسے بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی جادو ہوا, صحیح ہے. آپ کو خواب کی حالت میں دکھایا گیا ہے کہ کسی شخص نے آپ کے اوپر آپ کا پتلا بنا کے اور اس میں دھاگے پڑھ کے اس میں گرا لگا کے اور فلاں جگہ پہ دبا دیا. آپ کی بخار ہی نہیں اتر رہا تھا بابا فرید مسعود گنج شکر کا. آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ بستر پہ آ گئے, کہ ایسی کیفیت تھی کہ شاید نظر کا وقت ہو آپ کا. جی. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرانے کھڑے ہوئے
اور حضرت جمال الدین ہاشمی سرانے کھڑے ہوئے. تو آپ نے خواب میں پورا واقعہ دیکھا, سب کچھ دیکھا کہ خواب میں کیا کرا ہے کس نے. آپ نے وہی خواب اپنے مرید کو بتایا, حکم کیا کہ جاؤ. آپ گئے, کون؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور ان کے ساتھ ان کے پیر بھائی. اب جب آپ نے وہ کھڈا کھودا, وہاں سے نکالا تو وہی پتا نکلا. سبحان اللہ. حضور ایک سوال یہاں پر عاجزانہ سوال یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو بہترین انسان افضل البشر تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کتنی طاقتور, بے شک. اور آپ کا کیا ہی معاملہ. بلا شبہ وہاں تو یہ ہم سنتے ہیں علماء سے بھی اور بزرگوں سے بھی کہ وہ جادو کا جو ہونا تھا وہ امت کو تعلیم کرنا تھا بس کہ یہ بات ہے. جادو ہوتا کیا ہے بالکل. اور جادو کا اتار کیوں ہوتا ہے. یہاں تو ہمیں توجیہ سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ جو بابا فرید پر جادو ہوا, بابا فرید کے بارے میں ہم سنتے یہ ہیں کہ آپ سورہ مزمل کے عامل تھے, سورہ اخلاص کے بھی بہت بڑے عامل. الحمدللہ. مطلب اتنے بڑے عامل, اور مطلب ان کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا. ہم یہ سنتے ہیں کہ سورہ مزمل کے عامل پر جادو نہیں ہوتا, ہم یہ سنتے ہیں سورہ اخلاص کے عامل پر جادو نہیں ہوتا. تو اتنے بڑے بزرگ, ان پر جادو اثر کیسے کر گیا؟ کیا اس میں راز ہے؟ یہ ہمیں بتائیے گا پلیز. دیکھیں, حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, آپ سے پورا ایک سلسلہ چلا ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگر دیکھا جائے نا تو آپ سے 3 سلسلے جاری ہوئے ہیں. 3 سلسلے جاری آپ سے جاری ہوئے ہیں. آپ کے 3 مریدین سب سے کمال کے تھے خلفاء. سبحان اللہ. ایک نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہ جن سے نظامیہ سلسلہ چلا. سلسلہ. ایک صابر پیا کہ جن سے صابری سلسلہ چلا, خاندان چلا. سبحان اللہ. آئی بس. اور ایک جمالی سلسلہ جو جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا. صحیح. سبحان. ٹھیک ہے. اب جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہر ولی کو متاثر کرتا ہے. یعنی کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ اگر جادو ہوا تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کو نقصان پہنچائے, آپ کو تکلیف و ایزا دے, بلکہ اس لیے ہوا کہ آپ کے درجات اور بلند ہو جائے, آپ ایک مقام سے نکل کے دوسرے مقام پر آ جائیں. اس میں یہ راز ہے. اس میں یہ راز تھا. اس میں یہ راز نہیں تھا. ابھی ایک خالی انسانی بشر پر اگر جادو ہوا تو وہ کس لیے ہوا کہ وہ غفلت میں تھا. صحیح. بالکل. اس کے وجود کو متاثر کر گئے, اس کے کاروبار کو متاثر کر گیا. لیکن جب ایک ولی پر ہوتا ہے نا تو اس کی کیفیات اور معاملات بدل جاتے ہیں. صحیح. عوام اور خواص کے احکام مختلف کیوں ہیں؟ ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ جی کیوں نہیں ہے بھائی؟ دیکھیں نا, اب مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر قرآن میں کیا, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اے لوگوں. ایمان والوں کو بھی پکارا. صحیح. لوگوں کو کیوں پکارا صرف, اور ایمان والوں کو کیوں پکارا؟ جی. اس کا مطلب ہے لوگ اور ایمان والے یہ ایک درجے سے اوپر درجے پر ہے, کہ جیسے قرآن میں ہے نا والسابقون والسابقون, اور سبقت لے جانے والے لوگ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب آپ عرش عظیم پر گئے تو آپ کو 3 نعمتیں ملی, 3 علوم ملے. جی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک علم وہ مجھے عطا ہوا کہ جو میرے اور رب کے درمیان ہے. صحیح. ایک وہ علم جو میں نے عام لوگوں میں تقسیم کر دیا. صحیح. اور تیسرا علم وہ جو میں نے خواص میں تقسیم کیا, کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جو میں نے نبی سے علم سیکھا اگر میں عام لوگوں کو تعلیم کر دوں تو لوگ مجھے میرا سر قلم کر دیں. جی. کیوں؟ وہ کون سے علم تھے؟ وہ علم ایک الگ بات ہے, میں صرف اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ احکام کیوں فرق ہے اس میں. مطلب وہ علوم خواص کے علوم وہ صرف خواص کے لیے ہے نا. جی. وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرتا. اگر کسی ولی پر جادو ہوتا ہے, جی, اب جیسے ہمارے مرشد پہ بھی جادو ہوا, جی, ہمارے مرشد کی قابلیت میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ جادو سے متاثر ہوئے, وہ خود کہتے ہیں مجھ پہ جادو ہوا. تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا درجات کی بلندی.
درجات کی بلندی ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کے جانا. میں حضور یہاں پر یہ سمجھنا چاہوں گا عاجزی کے ساتھ کہ دیکھیں وہ ایک عام آدمی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مومن کو کانٹا چبھنے کا بھی اجر دیا جاتا ہے. کیا عام آدمی پر جادو ہو کے اس کے درجات بلند نہیں ہوتے؟ بالکل ہوں گے اس کے بھی. اور یہاں تک ہے کہ جو عام آدمی ہے اگر اس کے اوپر جادو ہوا اور جادو کی حالت میں وہ مر گیا تو یہ بھی شہادت کے شہادت ہے. حضور اس سے بڑا اور کیا ہے؟ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بتاتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کو پڑھ لیجئے، اس شخص پر جادو نہیں ہوگا. حصار کے ہم طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہیں. اب ان حصاروں سے جادو کبھی کبھار سبقت لے جاتا ہے کیا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، عام شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے، آپ اس کو سارے کے طریقے سمجھا رہے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے پہلے سے اگر متاثر ہوا ہو، اس کے اندر ہی بیماری موجود ہے، جی جب بیماری موجود ہوئی اس کے بعد آپ نے دوا استعمال کرنے شروع کری تو اس کو فائدہ ہوگا، بالکل ہوگا. کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے نا، ہم کسی بیماری کی دوا اگر کھائیں گے تو بیماری تو دور ہوگی نا ہمارے جسم سے. صحیح. لیکن ایک شخص وہ شروع سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، جی وہ جادو سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی جی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ میں مثال اپنے شیخ کی دیتا ہوں. جی میرے شیخ نے سورہ مزمل شریف 360 بار بھی پڑھی، سورہ یاسین 141 بار بھی پڑھی، صحیح. اور وہ کہتے ہیں میں پھر بھی متاثر ہو گیا. جی میں پھر بھی متاثر ہو گیا. لیکن وہ تھا جادو تھا. وہ تھا جادو. اور جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی معاملات ہوتا ہے تو میں نے بتایا جادو کی کتنی اقسام ہے کہ جو بیان سے باہر ہے، گنتی سے باہر ہے. لیکن کچھ لوگ وہم میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. صحیح ہے. جو ہم مثال پہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، جی ہم محفوظ رہیں گے، لیکن اگر اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اگر کسی نے آپ کو قریب رہ کے بہت زور سے کوئی بال ماری جی تو آپ کو احساس ہوگا بال لگنے کا، لیکن بال لگ کے واپس جائے گی، اس کا درد کا احساس آہستہ 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 کم ہوتا چلا جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ پڑھنے والے کا یہ حال ہوگا. لیکن ایک چیز آپ کے وجود کے اندر منتقل کر دی گئی. اور دیکھو جادو کا ذکر قرآن میں اس لیے ہے نا کہ یہ ایک قوت ہے. صحیح. شیطانی قوت پہلے غلبہ کرتی ہے. اب ایک انسان چاہے کتنے ولی کامل کیوں نہ ہو، اس کا وجود کو بھی متاثر کرے گی. صحیح. اس کے وجود میں بھی داخل ہوگا وہ شیطان، وہ جنات، وہ جادو. بالکل صحیح. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے کیا بزرگان دین کیا فرماتے ہیں اس متعلق کہ آپ کی جو عقل تھی نا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. جی جی یہ آپ کی عقل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جتنے بھی بزرگان دین گزرے یہی آپ کی سنت ہے کہ صرف جسم متاثر ہوا ہے اس لیے کہ دیکھا یہ گیا کہ منہ کس کا کالا ہوا. صحیح. جادوگر کرنے والے کا نا. جی بالکل. مطلب کسی کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں کہ اس پر جادو ہوگا. آپ تم کتنے ہی سورہ مزمل شریف پڑھ لو، ہوگا ضرور، کیونکہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور جو شخص جس چیز میں کمال رکھتا ہے اس پہ وہ ضرور مبتلا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کی بات کا جواب مل گیا. بالکل. اب آپ مطمئن ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور مطلب اصل بات تقدیر کی ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ وہ نیکی کی صورت اختیار کرو گے نا. جی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ. ماشاءاللہ شاہ صاحب کی ایک عادت جیسی ہے، جب تک یہ جواب سے مطمئن نہیں ہوتے نا یہ پیچھے لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور آپ کی شفقت ہے کہ آپ جواب جب تک تسلی نہیں ہوتی آپ خیر بالکل آپ فرماتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ.
अच्छा हुजूर, कोई ऐसा जादू भी है कि जो बस लगता है जस्ट जैसे गोली लग गई बंदा उसी टाइम ख़त्म, ऐसे जादू भी हैं दुनिया में? बिल्कुल ऐसे भी हैं, लेकिन बहुत कम रह गए। कौन सा ऐसा जादू है? ऐसा जादू कौन सा? सिफली जादू है। तमाम जादू सिफली हैं? इसमें वो जादू कि जिसमें देवी देवताओं से मदद ली जाती है, सही। वो जादू ऐसा ख़तरनाक है। लेकिन इसके करने वाले अब लोग, मैं समझता हूँ कि अब मैं मिसाल के तौर पर अगर किसी 10 बंदे को चेक करता हूँ जी जी। तो मुझे 10 में 9 में से नहीं मिलता किसी को भी। 10 में को मिलता है, वो भी ये होता है कि उसके ऊपर तावीज़ात के असरात हैं, जादू नहीं है। हाँ, ये हुजूर थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक गोली है, जी। उसकी पोटेंसी है 5 mg, उसी गोली की पोटेंसी है 10 mg, उसी की पोटेंसी है 50 mg, उसी की पोटेंसी है 500 mg। सही। क्या अब सिर्फ करने वाले जो ना वो 20 वाले हैं, सबसे हल्के, सबसे हल्के हैं, लेकिन वो हल्के में ही हिला देते हैं। क्योंकि लोगों की रूहें भी कमज़ोर हो गई, अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं हम। भाई अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि जो शख्स हमारी याद से तगाफुल बरतता है हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें महफूज रखे। हुजूर, आपने कल भी ये ज़िक्र किया था और कल भी इस चीज़ को हम सही से समझ नहीं पाए थे। आज दोबारा आपने तावीज़ात का ज़िक्र किया, कल जादू के साथ साथ तावीज़ात, काला जादू और आपने सिफली अमल का भी ज़िक्र किया था। तो इन तमाम में क्या फ़र्क है? आप तावीज़ात फरमा रहे हैं वो भी सिफली इल्म है, काला जादू है वो भी सिफली इल्म है। और नहीं, देखो एक बात याद रखना, हर वो इल्म सिफली है। जी, क्या? हर वो इल्म सिफली है कि जो शिर्क के दायरे में हो, जो शिर्क के साथ मंसूब हो। सही। आई बात समझ में? जी। कि जिसे हम कहते हैं कि ये काला जादू की तरफ चला गया मामला। अब एक तावीज़ करने वाला शख्स, यानी कि एक शख्स सूरह इखलास का आमिल है, जी। ठीक है। अब वो सूरह इखलास उसने कमाल, उस पर उसको रियाजत हासिल है, सही। समझना मेरी बात। अब लोग उसके बाद इलाज के लिए आते हैं। सही है। अब कोई शख्स आया, उसने बोला है कि यार इस शख्स ने मुझे बड़ा तंग और परेशान किया हुआ है कि अब इस शख्स का ना कुछ ऐसा करो कि मुझसे दूर हो जाए। सही है। उसने उस आमिल से कहा झूठ। जी। एक तो ये मामला हो गया। एक मामला ये हो गया कि भाई एक शख्स आया, कहता है कि यार मैंने इससे कर्जा लिया हुआ था, ठीक है, अब मेरे पास है नहीं, अभी मुझे बहुत तंग और परेशान कर रहा है, कुछ ऐसा कर दो कि दूर हो जाए, कि ये मुझसे दूर हो जाए। दूर हो जाए। एक मामला ये है। अब वो क्या करता है, उसको दूर करने के लिए तावीज़ लिख के दे देता है, जी। उसका पैर बन जाता है। लेकिन जब उसने वो लिख के दिया ना, तो फिर उससे मुतासिर हुआ कौन शख्स कि जो कर्ज लेने आना है, वो तो जायज़ हक लेने के लिए आया है ना, जी। उसका हक बनता है ना। लेकिन तुमने क्या करा, उसको रोक दिया। ये कहलाएगा तावीज़। सही। मतलब तावीज़ कोई भी तावीज़। अच्छा, इसमें जो तंत्र इस्तेमाल हो, इसमें मंत्र इस्तेमाल होगा ना? ये जंतर, सॉरी, लिखा हुआ, लिखत है ना उसमें, लिखत है तो जंतर है। जंतर। तो अब वो जंतर जो उसने इस्तेमाल किया, सपोज़ कि कोई आकर अगर झूठ बोल रहा है, हमने कोई भी तावीज़ 15 का नक्श बना कर दे दिया और वो हमने उसको दे दिया, उसने जिस तरह से इस्तेमाल बताया था वो कर लिया है। अब उससे जो काम हुआ है वो उसका हक मारा गया है, लेकिन करने वाला तो अच्छे अमल से कर रहा है कि वो आपको तंग कर रहा था। लेकिन वो भी आजमाइश में आएगा जिसने करा है, जिसने किया है वो भी आजमाइश में आएगा। हाँ, क्योंकि काम तो हो जाएगा जी। लेकिन फिर उसकी जो कुव्वत होगी ना वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो गलत रास्ते पे निकलना शुरू हुआ है। उसने शर की ताकत को हवा दी है, हवा दी है। सही। इसलिए कहते हैं ना कि उसको सिफली कहेंगे हम? आप नहीं, उसको सिफली नहीं कहेंगे। उसने शिर्क थोड़ी किया है, उसने 15 का नक्श दिया है, सही है। उसको कैसे कहोगे आप सिफली? गलत काम के लिए अगर कोई 15 का नक्श इस्तेमाल कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जिसमें शिरकिया नहीं है लेकिन काम गलत है, हराम काम है,
تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس لیے نا کہ تم تاریخی کی طرف اپنا سفر، اپنا رخ، اپنا منہ نہ کرو. اس کو تعویذات، کون سے تعویذات؟ ہم سنتے ہیں کہ سفلی تعویذات کیے ہوئے ہیں. بھائی کوئی بھی ٹھیک ہے، اب یہ موبائل ہے آپ کے پاس، جی ٹھیک ہے، اب آپ اس کا استعمال صحیح بھی کر سکتے ہو، غلط بھی کر سکتے ہو. غلط بھی کر سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، جی اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. صحیح. نیت آپ کی ہے کہ آپ نے اس میں دیکھنا کیا ہے. جی اس سے کسی کو نقصان پہنچاتے ہو، وہ بھی اختیار ہے. وہ بھی اختیار آپ کو ہے. اس سے خود کو نقصان پہنچاتے ہو، وہ بھی اختیار ہے. جی اس کا اچھا استعمال کسی کے لیے کرتے ہو تو فائدے مند ہے، اور خود کے لیے کرتے ہو تو بھی فائدے مند ہے. صحیح. لیکن یہاں پہ معاملہ کیا آ گیا کہ دائیں طرف والے لوگ، بائیں طرف والے لوگ. جب تم بائیں طرف کی طرف نکلتے ہو نا تو تمہارا جو استاد ہوتا ہے پھر وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، پھر تمہیں پیچھے سے پکڑتا ہے. وہ پھر کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اس لیے سکھایا تھا یہ کام. صحیح. سبحان اللہ. صحیح. دیکھو ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہے. جب تم کسی حدود کو کراس کرو گے تو یہی تمہارے لیے شرک بن جائے گا، یہی تمہارے لیے کفر ہو جائے گا. اب حد سے زیادہ محبت بھی تجاوز کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، کہ کچھ لوگ تمہارے بغض میں جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ تمہاری محبت میں. تو محبت میں جہنم میں کیسے جائیں گے؟ وہ نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے. بالکل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو 15 کا نش اب آپ دیکھ لو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. مطلب یہ تعویذات کی مثال آپ نے یہ تعویذات کی مثال میں تو دی. صرف اس سے صحیح بھی کر سکتے ہو اور غلط بھی کر سکتے ہو. جی. کل چونکہ ہم نے بسم اللہ سے تشخیص کا جو طریقہ سیکھا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ جادو ہے، تعویذات ہے. جادو تبھی آپ نے بڑا تفصیلی سمجھایا، تعویذات کا سمجھایا. سفلی کا بھی جادو اور سفلی میں کیا فرق ہوگا پھر؟ سر جی میں وہی تو سمجھا رہا ہوں نا. ہر وہ علم سفلی میں آئے گا کہ جو اسفل سے کی طرف اپنا سفر کرے گا، لوگوں کو نقصان پہنچانے اور ایزا دینے کے لیے کرے گا. جی. تو مطلب وہ کل جو کم ہو رہا تھا اس کے 4 درجے بتائے تھے آپ نے. تعویذات ہیں، کالا جادو ہے، جادو ہے. اچھا، جادو کے بھی رنگ ہوتے ہیں؟ بالکل. جیسے کالا جادو ہے تو کیا سفید جادو یا زرد جادو یا پیلا جادو ایسا ہوتا ہے کیا؟ دیکھو انسان کے اپنے اندر جو لطائف ہیں اس کے رنگ ہیں. بالکل ہیں. تو پھر اس کو کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر. تو ہم تو اکثر جو زیادہ سنتے ہیں وہ کالا جادو سنتے ہیں. کالا جادو سنتے ہیں کیونکہ وہ کالی دنیا ہے نا. کالی دنیا کے کالے. ہم کالے جادو سے جو ڈرتے ہیں، اپنے کالے اعمال سے نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. کہ اعمال کا بھی باقاعدہ اثر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے اثر. کہ کئی لوگ ایسا ہے کہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ مطلب کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا یا ایسا معاملہ کیا. ہاں ماشاءاللہ حضور 1 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلا. ابھی تو میرے ایک ہی سوال ہوا تھا. اب یہ نہ کہنا کہ 1 سے 2 گھنٹے کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اب اللہ. پوچھے اور. اچھا حضور، ابھی تو یہ آپ کے میں 3 سوال ہوئے اور آپ نے 11 سوال لکھے ہوئے. حضور جو اس دل میں ہے. اچھا وہ الگ ہے. سبحان اللہ. صحیح. حضور عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر جیسے میں سوالوں کی طرف ہی آتا ہوں کہ جادو، اب دیکھیں نا کہ کوئی اعمال اپنے کسی نے ایسے کیے کہ اس سے کاروبار میں برکت اٹھ گئی ہے، یا کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ صحت خراب ہو گئی ہے اور وہ اس کو جادو سمجھے بیٹھا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے اور اس کا علاج کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب ایک تو ہوتا ہے جادو. جی. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اپنے اعمال. اعمال. ٹھیک ہے. اب جیسے صوفیوں کے نزدیک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ غیر عورتوں کی طرف چلا جاتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے لگتا ہے، ان کی طرف رغبت اس کو ہو جاتی ہے، تو اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. اللہ. اس کا کاروبار توبہ برباد ہونے لگتا ہے. اللہ. میں نے شاہ صاحب ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کروڑپتی تھے، کہ جب وہ اس لعنت میں مبتلا ہوئے حرام کام میں، تو وہ تباہ ہونے شروع ہو گئے. جب وہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہا کہ مجھ پہ جادو کر دیا کسی نے. میں نے دیکھا جادو تو نہیں ہے. میں نے کہا تم سے کہیں غلطی ہوئی ہے، اب تم پہلے یہ دیکھو غلطی کہاں ہوئی ہے تم سے. پھر میں نے اس کو بتایا تم سے یہاں غلطی ہوئی ہے. پھر وہ تائب ہوا.
حضور یہ تو ظرف والے لوگ اگر جیسے عام پیشنٹ آتے ہیں اور تقریباً اگر ہم دیکھیں تو اعمال کا وبال تو ہے، بالکل ہے. اور کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جادو بھی کبھی اعمال کا وبال بن کے سامنے آ گیا؟ بالکل ہو سکتا ہے. کہ جیسے چلتے چلتے کسی کا ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا کیا ہوگا یا کسی نے کیسا کیا ہو وغیرہ وغیرہ. دیکھو تو حادثاتی موت کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ بھی شہادت کے درجوں میں جاتی ہے بات. جی، تو مطلب وہ جس طرح کوئی کسی کا نقصان ہو گیا تو اس نے دیکھا تو واقعی یہ اعمال کا وبال تھا. کیا اعمال کا وبال جادو کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو کروا دیا؟ بالکل ہوتا ہے سر. جیسے کوئی بالکل قاتل ہے اس کو قتل، لوگوں کو قتل کرنے کی سزا کیا ملی؟ اس کو بھی مار دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے. اب جادو کرتا آخر میں اس پر بھی جادو ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے نا جی، وہ جس سے کر رہا ہوتا ہے وہی اسی کے ماتے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو نکلنے نہیں دیتے. صحیح. یہ ایک ایسا دلدل ہے کہ آپ اس میں ایک پیر رکھو آپ خود بخود اندر دھستے چلے جاؤ گے. یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے بندہ اترتا ہے، ایک بندہ اترنے کے لیے اپنا ایک قدم رکھتا ہے آگے، دوسرا قدم خود بخود اترنے لگتا ہے. صحیح. ایسا ہی ہے نا، وہ روکتا ہے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے جب پہاڑ سے بندہ اتر رہا ہوتا ہے تو. جی، تو لیکن اس کی مثال بالکل ایسے ہی اعمال کی. مطلب اختیار سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ. اگر تم غلط رستے پہ نکل جاتے ہو. حضور ایک معاملہ آپ بتائیے گا کہ میں بہت تیزی سے سوالات کے جوابات لینا چاہوں گا. اچھا، کبھی آپ کا کسی جادوگر سے مقابلہ ہوا ہو اور کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ کو آج تک یاد رہا ہو کہ آپ نے کوئی جادوگر سے صحیح والا مقابلہ کیا ہے؟ بہت واقعات ہیں، بہت معاملات ہیں. کوئی قابل ذکر؟ اب جیسے میں آپ کو بات بتاؤں، پہلے ایک انعام نام تھا. تو یہ بات ہے آج سے تقریباً 20 یا 22 سال پہلے کی. جی. کتنے؟ 20-22 سال پہلے. 20 یا 22 سال پہلے کی بات ہے. اچھا، ہمارے ایک خلیفہ ہمارے پیر بھائی تھے، ان کو پاپا نے خلافت دی تھی. ان کا نام تھا شہزاد بھائی. وہ پاک کالونی میں رہتے تھے، ان کا وصال ہو گیا. وہ ان کے شاید بہنوئی تھے یا ان کے دوست تھے، وہ ان کو لے کر آئے تھے مطلب پہ پاپا کے پاس. اچھا، وہ پاپا ان کا علاج کر رہے تھے. کس کا؟ جادو کا. اچھا، رش ہوتا تھا نا تو وہ میرے پاس بیٹھ جاتے تھے. اچھا، میں نقش لکھ رہا ہوتا تھا تو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے تم بھی سیکھ رہے ہو یہ کام؟ میں نے کہا. تو کہنے لگے یار اب تم ایک کام کرو ذرا، ایسا ایسا مسئلہ ہے، ایک بندہ ہے اس نے مجھے مارنے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ شخص سرجانی میں رہتا ہے. صحیح. تو ہمارا اس وقت چڑھتی جوانی تھی عملیات کی دنیا میں. سبحان اللہ. اب وہ جب چڑھتی جوانی تھی، خون بھی جوش تھا، تو ہم نے اس کو بولا یار ایک کام کرتے ہیں، لیکن تو پاپا کو کچھ نہیں کہی ہو. صحیح. اگر تو نے وہاں کہی تو پھر سمجھ لے کہ میں نہیں جاتا. تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جاؤ گے ادھر؟ میں نے کہا ہاں میں جی لے کے چلوں گا. رازداری کا وعدہ ہو گیا. رازداری کا ہمارا اس سے وعدہ ہو گیا. اب وہ ہم لوگ یہاں سے بس میں بیٹھے، پہلے W23 چلتی تھی ہمارے گھر کے مطلب کے سامنے سے نا. اس وقت گاڑیاں واڑیاں تو تھی نہیں ہمارے پاس. تو W23 میں وہ مجھے بٹھایا. اس نے 1-2 روپے کرایہ ہوتا تھا اس وقت، اس نے کرایہ دیا. مجھے یاد ہے پورا. ہم اتر کے نا سرجانی کی طرف چلے گئے. وہ سیکٹر کون سا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ پورا ایک چٹیل میدان تھا. صحیح. اور جگہ جگہ نا وہاں جھاڑ لگی ہوئی تھی، جھاڑیاں جو لگی ہوتی ہیں نا. اور ایک ویرانے میں ایک کھولی بنی ہوئی تھی، جھوپڑی ٹائپ کی بنی ہوئی تھی. تو وہ انعام بھائی مجھ سے کہنے لگے یار دیکھو میں یہاں تک تو لے آیا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا اس سے آگے؟ کہہ رہے اس سے آگے جاؤں گا تو وہ مجھے مار دے گا. میں نے کہا تو میرے ساتھ ہے تو پریشان نہ ہو. اس وقت ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی. خیر ہم ان کے ساتھ چل دیے. اب جب ہم ان کے ساتھ گئے تو میں نے ان کو بولا، میں کہا بھائی تم پریشان نہ ہو، میرے ساتھ آگے تک چلو. اب آگے تک گئے تو اب اتنا دور شاہ صاحب رہ گیا کہ جتنے 40 قدم کے فاصلے پہ اس کے گھر سے ایک لڑکا نکلا. لڑکا ایسا جیسے سندھی ٹائپ کا، جی جیسے سندھی کا ہولیا ہوتا ہے نا، ایسا ہولیا.
وہ نکل کے دوڑ لگائی اس نے اور میری طرف آیا. مجھ سے کہنے لگا حضرت نے بولا ہے کہ اس سے آگے نہیں آنا. اچھا, کیا اس سے آگے نہیں آنا آپ کو؟ میں رک گیا. اس نے مجھے روکا, بھاگتا ہوا آیا, میرے قریب آ گیا. اس نے کہا اندر حضرت نے بولا ہے اس لڑکے کو بولو اس سے آگے نہیں آئے. میں نے اس کو انعام کو معاف کیا. صحیح. میں نے کچھ نہیں پڑھا, میں نے کچھ نہیں لکھا, جی. میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کوئی حصار نہیں باندھا, میں نے کوئی پڑھائیاں نہیں کری, میں کوئی نہیں شروع ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن جیسے آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں کیا, صرف باتیں کرتے ہوئے, اور باتیں بھی دنیاوی. تو یہ کیا تھا؟ میں وہی بتاتا ہوں آپ کو. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت نے بولا کہ میں نے اس کو معاف کیا اور اس کے اوپر جو تھا وہ میں نے ختم کیا. مطلب اس نے اس پر جادو کر کے مارنے کی دھمکی دی. بالکل صحیح ہے, کوئی وجہ ہوگی اس پر اس نے معاف کر وہ ان کا کوئی معاملہ تھا آپس کا. جی صحیح ہے. تم اس سے آگے مت آنا. جی. تو اب میں نے اس کو بولا انعام کو, میں نے کہا یار پتہ کیا کریں, اب چلنا ہے یا واپس چلنا ہے, تیرا کام تو ہو گیا. کہہ رہا اگر اس نے دھوکہ دیا, میں نے کہا پھر یہ صبح تک نہیں بچے گا. سبحان اللہ. کہہ رہا پھر لوٹتے ہیں. واپس لوٹ گئے. ملاقات بھی نہیں ہوئی, چہرہ بھی نہیں دیکھا میں نے اس شخص کا. اس نے روک دیا کہ آگے آ گئے تو میں گیا. ختم. کیوں؟ جی. کیا ہمارے پاس کوئی موکل تھا؟ ہمارے پاس کوئی جن تھا؟ کیا تھا؟ جی. جی یہ تھی ہماری نسبت. اللہ اکبر. یہ تھی میرے شیخ کی نظر. سبحان اللہ. اور جب میں واپس گھر لوٹا ہوں نا تو میاں حضور ہمارے مرشد, میرے والد مطلب کہ باہر کھڑے ہوئے تھے اور یوں کر کے, وہ یوں کر کے مجھے دیکھا اور کہا اتنے بڑے ہو گئے کیا؟ اتنے بڑے ہو گئے. تو انعام میں نے کہا میاں معاف کر دیں, بچڑا اپنے کوٹے کے بل کودتا ہے. سبحان اللہ. تو بس وہ خاموشی سے اندر چلے گئے, ہم اپنے کام میں لگ گئے. سبحان کتنی دیر لگی تھی؟ کچھ پڑھا تھا, نہیں. کچھ کرا تھا, لیکن اس کا کام وہ بندہ شٹ ہے. اب خیر کافی سال ہو گئے, ملاقات نہیں ہوئی اس بندے سے, اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا مر تو گیا. آپ بلا مقابلہ جیت گئے نا. سر یہی تو روحانیت ہے, سبحان اللہ. یہی تو رستہ ہے, یہی تو ہمارے بزرگوں کی قوتیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں. کہ ہمیں مقابلہ کرنے بھی نہیں پڑتا اور کام پہلے ہی ہو سر جاتا. یہی تو کمال ہے نا. سبحان اللہ. یہ کمال تھوڑی ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریل گاڑی شروع کر دو. مطلب پڑھنے کے انداز کو ریل گاڑی سے تشبیہ دے رہے ہیں. مطلب رٹیفیکیشن جسے کہا جاتا ہے. جی 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 جی. ہاں کل ایسا نہ ہونا کہ فون آئے میرے پاس کہ قرآن کی آیت کو نہیں میں قرآن کی آیت کی بات نہیں کر رہا, اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ شروع کرتے نا. ہاں انداز کو تشبیہ دی جی جی ہے. ہمارے ہاں بہت ہی تیزی سے فتویٰ جات بھی بہت تیزی سے لگ جاتے ہیں, اس لیے بندہ احتیاط بھی کرتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا لیکن ہمارے دیکھو دین میں بھی منع ہے نا, شریعت میں بھی تو منع ہے نا اس طریقے سے پڑھنا کہ جو سمجھ ہی نہ آئے. بالکل. رتل القرآن. تو ایسے بندے کو آپ کیا کہو گے؟ وہ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ انداز کو آپ نے تشبیہ دی ہے. حضور بڑا مشہور ہے ایک بات جو ہمارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کالے جادو کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اس کا علاج بھی کالے سے کراؤ. نورانی کے پاس جاؤ گے تو وہ نہیں سنبھال سکتے, کالے کو کالا ہی کاٹتا ہے جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. بالکل بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پیشاب کیا اور اسی سے ہی آپ نے استنجا کر لیا. سبحان اللہ. ناپاکی کو ناپاکی سے ہٹانا چاہ رہے ہیں آپ. یہ ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ کالا جادو کالے جادو سے ختم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ناپاکی کو پاک چیز پاک کرے گی. قرآن کی آیت شاہد ہے
सुभान अल्लाह। वकुल जा हक, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कि इन्नल और बातिल कहो हक आया बातिल मिट गया। अल्लाह हर वो जादू बातिल है, चाहे वो ज़र्रा बराबर हो या वो पहाड़ के मानिंद हो, अल्लाहु अकबर। लेकिन जब हक पहाड़ में भी उतरता है तो वो रेजा रेजा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आला मिसाल दी है। ये तो इसीलिए कहता हूँ कि आपकी जो तफ़हीम है ना, सुभान अल्लाह, मैं सुभान अल्लाह, और कुरान से जिस तरह से आपने साबित किया कि हक आता है तो बातिल मिटता बातिल मिटता है। ऐसा नहीं है कि बातिल आए तो बातिल मिटे। अब तुम इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही ना कि अगर काले जादू के पास ही गए तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने मर्ज़ को और बढ़ाया, बढ़ा दिया, उसकी नहूसत और बढ़ जाए और बढ़ गई। अल्लाह अकबर। यानी कि अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा मर्ज़ और बढ़ जाए तो तुम जाओ। तो मतलब इसके लिए राब्ता करना होगा, तो अहले हक से राब्ता अहले करना हक से होगा राब्ता जब आप करेंगे। बातिल का शिकार हो। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, जादू की काट ना हर बुज़ुर्ग ने भी नहीं की, अल्लाह हर आलिम भी नहीं कर सकता, हर मौलवी भी नहीं कर सकता, हर मुफ्ती भी नहीं कर सकता। वो दुआ कर सकता है तुम्हारे लिए, अच्छा, उतार नहीं कर सकता। अब जैसे मिसाल के तौर पर, अब यहाँ तो ये है ना कि हर दूसरा शख्स के जो थोड़ा सा दीन को जानता है, जी, ठीक है, वो आमिल बन गया। तो हुजूर उतार के जो तरीके आप हर किसी को सिखा रहे होते हैं। तो इसलिए ना कि गलत हाथों में ना पड़ो। सुभान अल्लाह। तो उन चीज़ों को जो फॉलो करेगा वो उतार सकता है। वो उतार कर सकता है। सही। अब भाई देखो ना, अब पहले क्या होता था कि बच्चा कोई बीमार होता था, बोलते थे भाई मस्जिद के इमाम साहब से जाके दम करा लो। जी, आज के दौर में कोई इमाम साहब के पास जाता है? बहुत कम रह गए। नज़र लग जाती थी तो माँ अपने बच्चों को बोलती थी कि जाओ इमाम साहब के पास चले जाओ। या बच्चे को लेके मस्जिद के बाहर खड़े होते थे, नमाजी दम करते, नमाजी दम कर रहे होते थे। आज वो चीज़ देखी ही नहीं जाती, ऑनलाइन दम। लेकिन एक बात याद रखना कि जादू का अवतार वही कर सकता है जो इस रास्ते से वाकफियत रखता हो, जो इस रास्ते को जानता हो। जी, क्या? इस रास्ते को जानता हो। हाँ, और अगर तुम किसी ऐसे शख्स से बात उतार कराने चले गए जो सिर्फ किताबें पढ़कर तुम्हारा उतार कर रहा था या डॉक्टर साहब की वीडियो सुन के तुम्हारा उतार कर रहा था, तो फिर तुम बवाल में आ जाओगे। तो वीडियो देखकर तो लोग तो वीडियो देख के तो काम कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं ये एक मिसाल दी है मैंने आपको। जी जी, अब जैसे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सलासिल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, साहिब इजाज़त है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त के साथ कर रहे हो ना। जी जी मैंने मिसाल अपने से मैं इसलिए देता हूँ कि और बहुत सारे लोग मौजूद है ना। जी, बगैर इजाज़त के बस किसी ने कर दिया। बगैर इजाज़त के तो देखो हर चीज़ मुमनुन जैसे है। इसकी मिसाल ऐसे भी दे सकते हैं ना कि जैसे अताई डॉक्टर और वो बाकायदा क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड मुस्तनद लोग मुस्तनद लोग। और अताई। अब मुस्तनद लोग तो मैं समझता हूँ बहुत कम ही रह गए। डॉक्टरों में भी डॉक्टरों में तो हैं बहुत सारे, मैं डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, मैं रूहानियत के आमिलीन की बात कर नहीं, रहा वहाँ भी बहुत सारे गैर मुस्तनद हैं। हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पाकिस्तान में तो उमूमन पाए जाते हैं। खैर हुजूर, मतलब ये तो है कि इंसान ने इंसान पर जादू कर दिया। अब क्या इंसान के अलावा भी कोई जादू करता है? क्या कोई मिसाल के तौर पर जिन्नात हैं, वो जादू करते हैं, और भी मखलूक है ना, वो उनका भी जादू करना क्या होता है? जैसे जिन्नात ने जादू कर दिया, क्या कोई हैवान में से जादू करने की सलाहियत रखता है? बिल्कुल, जिन्नात भी जादू करते हैं। सही। क्यों? क्यों? कैसे? कैसे? जिस तरीके से इंसान शरीयत के मुकल्लिफ है, जी, जिन्नात है या नहीं? बिल्कुल है, जिन्नात पे सज़ा व जज़ा है या नहीं? बिल्कुल है। जब है तो ताकतवर इंसान अशरफुल मखलूक़ात ही हैं। बेशक इंसान ही सबसे ताकतवर है, लेकिन जो शयातीन जिन्नात जो जादूगर होते हैं ना, उनका जादू सबसे ख़तरनाक होता है। अच्छा, मतलब इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि वो शर की ताकत लेकर आ रहे हैं। वो एक तो उनके अंदर एक अंसर खुद आग का, जी, और फिर वो काफिर जिन्नात हैं। मुस्लिम जिन्नात की बात नहीं कर रहा मैं, जी,
شیطان جنات کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، جو کافر جنات ہیں، کافر جنات، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اپنے اندر خود شر موجود، اور پھر ایک شروں کا مجموعہ، جی کیونکہ وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، صحیح صحیح صحیح، اس لیے ان کا سب سے خطرناک ہوتا ہے، جادوگر، ان کی دشمنیاں نسلوں میں چلتی ہیں۔ جس طریقے سے وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طریقے سے جادوگر بھی تم کو ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح۔ تو حضور مطلب یہ غیر مرئی طریقہ ایک ہے کہ آپ نے جیسے جادوگروں کا ذکر کیا کہ وہ جنات جادوگر ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ویسے آج کل عموماً جنگیں جب ہوتی ہیں بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں تاکہ حملہ صحیح طریقے سے کر سکیں، بالکل، تو وہ یا سامنے والے کے حملے سے چھپا جا سکے۔ تو اب کیا جادو کے سر پر جنگیں بھی لڑی جا سکتی ہیں کیا؟ سر تاریخ گواہ ہے، اب تاریخ اٹھا کے پڑھے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب سومناتھ کا مندر کو فتح کیا تھا، جی ٹھیک ہے، اس میں کن کی قوتوں کا اثر تھا؟ یہ شیطانی دیوی قوتوں کا اثر تھا، آپ فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر ایک بزرگ کی دعا سے آپ نے فتح کیا تھا نا، سبحان اللہ، ان کی روحانی قوت سے فتح کیا تھا نا۔ باقاعدہ طور پر شروع کے اندر جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو وہ جادو کے زور پہ فتح کرتے تھے وہ لوگ، اور مسلمان اللہ کی طاقت سے، اللہ کی طاقت سے، ایمان کی طاقت سے، ایمان کی۔ دیکھ لینا ابھی ایک بہت مشہور سلطنت عثمانیہ تھی، جی 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 جی، 650 سال حکومت کری، صحیح، بالکل، ان کا ایمان کس پر تھا؟ اللہ پر، لیکن ان کی رہنمائی کس نے کری تھی؟ ارطغرل جو تھے، حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کی دعا تھی نا ان کے پیچھے، سبحان اللہ، بالکل، ان کی روحانیت تھی نا، ان کی ان کی دعاؤں میں تھے نا وہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہر دور میں ایک بزرگ نے باقاعدہ دستگیری فرمائی ہے، بالکل دستگیر، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، آج کے دور میں بھی ہے۔ صحیح، کیا اب یہ جیسے بڑے بڑے حکمران موجود ہیں، جی کوئی بزرگوں سے فیض لیتے، کوئی اپنے ساتھ ایسے لوگ رکھتے جادوگر۔ تو حکومتیں پلٹتی بھی ایسے ہیں جادو سے؟ بالکل ہو سکتا ہے، ممکن ہے، امکانات ہیں، امکانات ہیں اس کے۔ اچھا ایک سوال، خیر میں بہت تیزی سے خیر اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہوں حضور، اچھا مجھے یہ بتائیے کیا جادو کی کوئی حد بھی ہے؟ جیسے میزائل کی ایک حد ہے کہ اتنے رینج کا جادو یہ حملہ کر سکتا ہے، کیا جادو سمندر پار کر کے نہیں اثر کرتا، یا کوئی ایک حد ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے پر؟ تو کیا جادوگر کے اور جس پر جادو، ساحر اور مسحور میں کتنا ڈسٹینس ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، جسے جادو کہا جاتا ہے نا، جی، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حد نہیں، انسان 7 سمندر پار بھی ہو نا تو بھی اس پہ اثر کرے گا، اگر کرنے والا ہو تو۔ صحیح، اور علاج بھی 7 سمندر پار ہو جاتا ہے؟ علاج کہیں بھی ہو، اب علاج ہو جائے گا آپ کا، صحیح، دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو۔ صحیح، جب جادو بھی وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں پہ باطل ہوگا، وہاں پہ حق ضرور آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور یہ آپ نے جادو کی تو اتنی اقسام، اور جتنا آسانی سے میں پوچھ پایا، بہت ساری چیزیں رہ تو گئیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل وہ بقیہ نشستوں میں ضرور پوچھ سکوں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جادو کا کوئی آسان سا اوتار کہ ہم جو ہے وہ جادو کے لیے، ایک عام آدمی کو جادو ہو گیا تو وہ کیسے اپنا فرسٹ ایڈ کہہ لیں کہ وہ کیسے کرے؟ کیا اس کو پھر اپنا فرسٹ ایڈ کرنے کے بعد عامل سے رابطہ کرنا ضروری ہے، یا وہ خود ہی اپنا علاج پورا صحیح سے کر سکتا ہے؟ وہ کیفیت جو تمہارے اس حد تک صلاحیت کر گئی ہوں تو بہترین یہ کہ تم ایک روحانی مولوی سے رابطہ کرو، جس کا کام اسی کو سمجھے۔ ہاں، جس کا کام اسی کو ساجے۔ لیکن یہ کہ احتیاط کے لیے اینٹی بایوٹک میں دے دیتا ہوں، صحیح، کہ جو تمہیں اس حد تک نقصان نہ پہنچائے کہ تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، صحیح، صحیح، یا تمہیں اور مزید تباہی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک چیز اسٹاپ ہو جائے گی، جس انسان دوا کھا رہا ہے نا اس کو آرام ہے، صحیح، اب دوا چھوڑتا ہے طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ صحیح ہے، تو میں ایک ایسا اوتار بتا دیتا ہوں کہ جو تمہارے اندر سے یہ سمجھ لو کہ اس کو مزید نقصان سے تمہیں محفوظ رکھ لے۔ صحیح ہے،
آپ نے کرنا یہ کہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں. 3 چیزیں. ہاں. سب سے پہلے ایک کالا مرغا. کالا مرغا. ٹھیک ہے. آپ نے 11 لیمو. 11 لیمو. ٹھیک ہے. جی. اور 100 گرام کالا ماش. یہاں پر عرض کروں گا کہ اگر کسی کو کالی مرغی نہیں مل رہی ہے تو وہ تو گیا. نہیں مل جائے گی. آپ اگر نہیں ملتی تو کوئی سی بھی لے لے. پھر یہ چیز کوئی بھی مرغی لے لے. مطلب مرغی کالی ہونا. ہاں کوئی بھی لے لے, لیکن کالی ہو تو زیادہ بہتر ہے. بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور بس 3 چیزیں لی ہیں. کالا مرغ. اچھا اس میں بھی جنس ضروری ہے, مرغا لینا ضروری ہے؟ کچھ بھی لے لیں. اور دوسری چیز آپ نے لیمو بتایا ہے. تیسری چیز آپ نے 11 لیمو. 11 لیمو. مرغ. اور 100 گرام 100 گرام کالا ماش. کالا ماش. ماش کی دال چھلکے والی ثابت لینا ہے. ثابت والی. ثابت لینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کرنا آپ نے یہ کہ جس مریض کی تشخیص کی آپ نے, تشخیص کے بھی طریقے کار میں نے سمجھائے تھے کل. صحیح ہے. وہ تشخیص ویڈیو میں دیکھ کے کریں. جی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیفیات دیکھیں جو آج ہم نے بتائی ہیں. جی. علامتیں بتائی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جب وہ مطمئن ہو کہ ہاں ہم پہ جادو ہوا ہے, اب اس کے اتارے کے لیے 3 چیزیں لیں. جی. سورہ قریش 70 مرتبہ ماش پہ پڑھیں. صحیح ہے. مرغ پہ پڑھ کے دم کر دیں. صحیح. اور لیمو پہ ایک لیمو کے اوپر 3 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. 33 مرتبہ ہو جائے گی لیمو پر. ٹھیک ہے. اب کریں یہ کہ منگل کی شب لگے, یعنی کہ پیر کا دن ہو. صحیح. منگل کی شب لگے. پیر کے دن مغرب کے بعد. پیر کے دن مغرب بعد مرغا یہ سامان لے آئے, 70 پڑھ کے دم کر دے, اور ان 3 چیزوں کو رکھ لیں اپنے پاس. یہاں پر روکوں گا آپ کو 1 منٹ کے لیے, معذرت. آپ یہ جو سورہ قریش کا اس کے لیے 70 دن تک پڑھا ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی کر لے آسانی کے ساتھ. مطلب اس کو ریاضت یا مداومت کی ضرورت نہیں؟ ہاں اگر کسی نے کی ہو تو بہت اچھا ہے, اور نہیں کی ہوئی تو وہ پڑھ سکتا ہے, اجازت ہے اس کو. جی. اب آگے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا یہ کہ تینوں چیزیں گھر اس میں مریض کے سرہانے رکھ دی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مرغے کو باندھ دیا, ایسا نہ وہ بھاگتا پھرے سب جگہ, پیر باندھ کے اس کو چھوڑ دیا. جی. صبح جب سو کے اٹھے گا نا, جی, تو مرغ اس کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارے. 21 مرتبہ اتار لے. ٹھیک ہے. اس کو قبرستان میں زندہ چھوڑ دے. صحیح ہے. اس کو ذبح نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کو زندہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. 1 لیمو اس کے اوپر سے اتارے. صحیح ہے. 21 مرتبہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے جلا دے. جلانا ہے. ہاں. ٹھیک ہے. ایک طرف رکھ دیا. اب جو کالا ماش ہے, ٹھیک ہے, اس کے 11 حصے کر لیں. صحیح ہے. کتنے؟ 11 حصے. ایک حصہ روزانہ اس کے مریض کے اوپر سے پہلے پڑھ کے رکھ دیا تھا, پھر 11 بار سورہ قریش پڑھ کے مریض کے اوپر سے اتارے اور اپنا ہاتھ سے جلا دے. اچھا لیمو اور پھر ماش, 10 لیمو بچے اور ماش کے 10 حصے بچے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ 10 دن پورا مکمل کر دیں. اسی طریقے سے رات کو سرانے رکھ کے سوئے, صبح اتار کے جلا دیں. مطلب کالے ماش کی 11 پڑیاں بنا لینی ہے, روزانہ 1 پڑی استعمال کرنی ہے, اور لیمو بھی روز 1 استعمال کرنا ہے. پہلے دن مرغا اپنے مقام پر وہ ایک ہی دن جائے گا. صحیح ہے. اچھا جب پہلا دن ہو جائے, اس 11 دن میں اپنی کیفیات میں تبدیلی محسوس کرے گا. وہ جب وہ دیکھے نا اس کی طبیعت میں حشاش بشاش ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کو اس کا اثر ہوا ہے, بہتری آ رہی ہے, بہتری کی طرف آ رہی ہے. اچھا 11 دن مکمل ہو گئی, اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی. اس کے بعد وہ سورہ قریش کا نقش ہم نے بتایا ہے, ہماری ویڈیو میں موجود ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نقش لکھ کے اپنے گلے میں ڈال دیں. اچھا اس نقش کے لیے بھی کوئی ریاضت کی ضرورت ہے؟ لکھ کے گلے میں ڈال دیں. سبحان اللہ. اچھا سورہ قریش روزانہ, اگر یہ علاج کر رہا ہو, جس بندے نے سورہ قریش نہ پڑھی ہو, تو پھر 70 بار پڑھ کے نا روزانہ پانی دم کر کے پیے, اور اپنے گھر والوں کو سب کو پلائے. مطلب وہ ریاضت شروع کر دے اس پر. ہاں تو جان چھوٹ جائے گی نا اس کی. سبحان اللہ. اور پھر وہ رابطہ کر لے. اور حضور یہ جادو کے ایک تو ہوتا ہے جادو کا اتار, یہ آپ نے صدقے کا بھی طریقہ بتایا ہے. جادو کے اتار کے لیے یا جادو سے بچنے کے لیے صدقہ بلاؤں کو ٹالنا ہے. بالکل. تو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. بالکل. تو یہ اس میں کیا صدقات ہمیں معاونت ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جادو سے بچا سکیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھو جادو کے لیے سب سے بہترین صدقات ہیں گوشت کے. گوشت کا صدقہ. ٹھیک ہے. یا پھر کسی جانور کا صدقہ. صحیح. اب دیکھو تم صاحب حیثیت ہو, مثال کے طور پہ
جی تو تم ایک بکرا منگا لو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ اتار جو میں نے ابھی بتایا یہ منگل کو کر لینا, اور یہ جو اب بتا رہا ہوں صدقہ یہ آپ نے ہفتے کو دے دینا. جی ٹھیک ہے. آپ اس طریقے سے کرو, جمعے کی دن اور ہفتے کی شب ایک بکرا لے آؤ. صحیح. ٹھیک ہے, اگر صاحب حیثیت ہو. نہیں تو مرغا ہی لے آئیں. نہیں مرغا نہیں, مرغے کو چھوڑ دو. نہیں مطلب بکرے. اچھا اب ہاں میں پہلے طریقے سمجھ لو, اور صاحب حیثیت نہیں ہوگا اس کا بھی اسی میں بتاؤں گا. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. صاحب حیثیت ہو آپ ایک بکرا لے لو, جمعے کی عصر کے بعد لے آؤ. جی اس کو گھر میں باندھ لو. جب ہفتے کا دن ہو, ٹھیک ہے, تو آپ نے دوپہر 11 اور 1 کے درمیان, یعنی کہ ظہر سے پہلے 12 بجے 11 سے 12 کے درمیان آپ نے اس بکرے کو ہاتھ لگا دینا ہے. جو گھر والے ہیں جی وہ سب ہاتھ لگا دیں صدقے کی نیت سے. اس کے بعد اس کو ذبح کروائیں. ٹھیک ہے. ذبح کروا کے اس کا پھیپڑا الگ کر لیں, پھیپڑا الگ کر لیں, اس کی سری الگ کر لیں, اس کے پاؤں الگ کر لیں. سیری پائے الگ کر لیں. سری پائے الگ کر لیے, وہ پھیپڑا الگ کر لیا, باقی سارا گوشت بنا کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جو صدقہ لیتے ہیں. صحیح. ان کو دے دیا. اب کرے یہ کہ اب اس کو لال کپڑے میں لپیٹیں. کس کو؟ سری کو اور پائے کو. جی لال کپڑے میں لپیٹیں, پھیپڑا الگ کر رکھنا ہے ابھی, اور اس کو گرہ لگا کے مریض کے اوپر سے 21 بار اتارے. جی ٹھیک ہے, اور رکھ دیں. اب اس پھیپڑے کی 20 بوٹیاں بنا لیں. اس پھیپڑے کی 20 بوٹیاں بنا لیں. ہر بوٹی پر 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. صحیح. 10 ہاتھوں کی انگلیاں, جی 10 پیروں کی انگلیاں, ایک بوٹی اٹھائے, ایک پورا ایسے یہاں سے کلائی جو ہے نا یہاں سے ایک فنگر میں پھیرے اور رکھ دیں. جوڑ سے شروع. ہاں, اور پھر دوسری اسی یہاں سے پورے ایسے کر کے یہاں رکھ دیں. تیسرا ایسی, چوتھی بوٹی, پانچویں 5, 10 ہاتھ کی 10 پیروں کی. اسی طریقے سے پورے مس کر دیں جیسے رب کرتے ہیں نا, خون لگے اس کا پھیپڑے کا. پیروں میں گٹے سے شروع کرنا. ہاں پیروں میں بھی اسی طریقے سے کر دیں, ٹکنے سے. جی. اچھا, اس کے بعد آپ نے اتار لیا مریض کے اوپر سے, اور اس کے اوپر سے مریض کے اوپر سے اتارا, اور پھر آپ نے کسی جانور کے آگے ڈال دیا. اچھا, جو سریوں پائے تھے نا اس کو کہیں جا کے دفن کر دیا. صحیح ہے. یہ اس کا صدقہ ہو گیا. اب وہ لوگ کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہ کریں کہ جمعے کی شب جائیں, پھیپڑا لے لیں 1.25 کلو یا ½ کلو, اس کی 20 بوٹیاں بنا لیں. اسی ترتیب سے پڑھ گئے, ہر بوٹی پہ 3 بار سورہ قریش, اور 10 ہاتھوں کی 10 پیروں کی اپنے پر اتارے, اور 20 مرتبہ گولائی سے اتارے. جی 20 مرتبہ اتارے اور اس کو کسی جانور کو کھلا دیں. یہ ان لوگوں کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ جو جن پر جادو ہو چکا ہے, جن پہ جادو ہو چکا ہے. اچھا, اور حفظ ما تقدم کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر یہ کیا جائے کہ اناج لے لیں, اناج 7 رنگ کے. صحیح ہے. 7 رنگ کی مٹھائی لے لیں. جی 7 رنگ کی مٹھائی لے لیں. جی 7 رنگ کے اناج لے لیں. ٹھیک ہے. اب اس کو لے آئے, آئی بس سمجھ میں, اس کے اوپر 70 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں سورہ قریش. ٹھیک ہے. اناج اس مریض اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دے. جی ٹھیک ہے. اور مٹھائی اس کے اوپر سے اتار کے اس کو کسی ویران جگہ پہ کھلا ڈھکن کھول کے رکھ دیں. حضور, یہ حفظ ما تقدم ہے, کیا عوام کو مٹھائی اور اس طرح سے مطلب تھوڑا سا آزمائش ہوگی, کوئی ایسا کام ہم کر سکتے ہیں کہ جو جیسے نارملی کوئی صدقہ جیسے 10 روپے 20 روپے ہم غریب کو دے رہے ہیں, تو کیا وہ بھی صدقہ ہمارے لیے ڈھال بن دیکھو رہا ہے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. سبحان اللہ. آئی بس سمجھ میں. اور کسی غریب کی مدد کر دو. سبحان اللہ. آپ نے تو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, وہ اپنا آپ نیکی کا کام تو جاری ہے ماشاء اللہ, اور وہ راشن کی تقسیم کا سلسلہ, اور آپ فرما رہے تھے کہ بالکل دوسرا کوئی دور آپ شروع کریں گے, تو مطلب کیا آپ تک بھی پہنچانا یہ صدقہ ڈھال بنتا ہے؟ بالکل بنے گا, بالکل فائدہ ہوگا. کیونکہ دیکھو وہ صدقے کے پیسے سے اگر ہم یہ کام کر کے کسی غریب کے گھر پہنچاتے ہیں تو اس کا ثواب دگنا ہوگا.
सवाब भी दुगना, और क्या वो प्रोटेक्शन करेगा 100% करेगा, क्योंकि वो सदका कहलाएगा। क्योंकि हुजूर का फरमान है ना। तो वो मतलब वो काम करना चाहिए ना। मतलब अब एक आम आदमी कह रहा है कि मैं अपना हिसार करना चाह रहा हूँ या मैं सदका करना चाह रहा हूँ, वो जाकर मिठाई के साथ रंग ढूंढे या साथ अनाज ढूंढे, तो थोड़ा आजमाइश वाला काम है। ठीक है। तो वो क्या ही बेहतर ये है कि बाहर निकले, किसी गरीब की मदद करे, और बहुत ही अच्छा है कि आपके साथ जुड़ जाए। अपने परेशानी के लिए भी कर सकते हैं, अपने जादू के लिए भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा कोई बीमार नहीं है, कोई जादू नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके रिज़्क़ में बरकत हो, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं राशन में। सुभान अल्लाह, मतलब आपसे जुड़ जाएं, बिल्कुल रूहानियत में भी जुड़ जाए माशाअल्लाह आप। और आपने क्या ही कमाल सिलसिला शुरू किया है कि जो सीखना चाहे वो भी आ जाए, और जो कुछ अपना इस्लाह करना चाहे वो भी आ जाए। और आपने ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह की भी कोशिश के लिए जो सिलसिले बनाए, और आपने एक और नेटवर्क बना दिया कि जनाब जो लोगों की मदद के लिए ख़ुद नहीं पहुंच सकता, आपने अपने आप को पेश कर दिया कि आए, मैं अमीन हूं आपका, और आप अपने सदक़ात यहाँ तक पहुँचाएँ और हम गरीबों की मदद करें, और आप घर रहकर आप अपने मामलात में बरकत देखें। और सदक़े की जो बरकतें हैं माशाअल्लाह, आपने कई प्रोग्राम्स सदक़े के अहमियत पर किए हैं, और सदक़े से इलाज के तरीक़े बताएँ आप। शाह साहब, अगर तुम चाहो कि तुम बीमारियों से महफूज रहो जी, तुम अगर चाहो जादू जिन्नात शयातीन शर से महफूज रहो, तो तुम सदका दिया करो। सुभान अल्लाह। सदका तुम्हें मौत के मुंह से निकाल के ले आता है। अल्लाह अकबर। और हमने ये उलमा से सुना कि अगर मरने के बाद ये जो मैयत है, ये कहेगी कि या अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे दे, अगर मैं जाऊंगा दुनिया में तो मैं ज़रूर सदका करूंगा। वो हसरत कर रहा होगा कि मुझे एक लम्हे के लिए भेज दो, मैं सदका करके आ जाऊं। और ये जो सदका है ये अगले जहान में आपके लिए, मतलब आपने अपने अकाउंट में जमा करा दिया। सदका इस दरख्त, इस पौधे के मानंद है। सदक़े में आपने यानी कि आपने सदका किया, एक बीज बो दिया, सुभान अल्लाह। अब ये खुद निकलता चला जाएगा और ये घना दरख्त बन जाएगा। और ये घना दरख्त तुम्हें आजमाइशों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ से, उससे तुम्हें पनाह देगा, साया देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सदक़ात के हवाले से मैं खैर अपने नाज़रीन से ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आपका इस हवाले से साथ ऐसे दें कि जनाब वो अपना साथ दें, कि मतलब आप तक पहुँचाएँ तो वो आप उनका साथ देंगे कि उनकी जो अमानत है वो अपनी जगह पर पहुँचा दी जाए। बिल्कुल। तो हुज़ूर ये खैर एक हमारे भाई हैं मुजाहिद अली, मैं उनके कमेंट पढ़ रहा हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी होल सेल पर उन्होंने कमेंट किए कि हर 3-4 कमेंट के बाद उनका कमेंट आ रहा है कि वो इतने तलबगार ज़रूर हैं कि वो 15 का तिलिस्माती नक्श की इजाज़त चाहते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है, वो ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो, लेकिन कोशिश ये करें कि पहले 15 के नक्श की ज़कात अदा कर लें। अगर 15 के नक्श की ज़कात अदा कर ली, उसके बाद तुलसुम की ज़कात अदा करेंगी तो ये आपके लिए समझ लें सोने पे सुहागा होगा। ये बता रहे हैं कि 10 साल, और इन्होंने तो भर दिया माशाल्लाह, 10 साल से ये कह रहे हैं कि मैं नक्श से काम ले रहा हूँ, अब जो है तिलिस्माती की तरफ। बिल्कुल इजाज़त है, फिर मेरी तरफ से इजाज़त है, सुभान ले अल्लाह। सकते हैं। और बाकी लाइव कॉल अगर है तो मतलब बहुत सारे हैं हुजूर खैर। और माशाल्लाह 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है और हमें वक्त का पता भी नहीं चला। और आज आपने क्या मोती बिखेरे हैं हुजूर कि जादू के जो टॉपिक को किस सहल अंदाज से आपने समेटा है कि मेरे जो 11 सवालात थे वो आपने इस तरीक़े से लेकर चले हैं कि मेरे सारे सवालात पूरे हुए। अच्छा हो गए आपके सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। और दिल को तसल्ली भी हुई कि बहुत सारे सवालात का जवाब जो आज मैंने हासिल किया, और कुछ जो थोड़ा सा वक्त की कमी के बायस रह गया वो इंशाअल्लाह आपसे इक्तिसाब फैज़ करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ज़बरदल जो लोग हैं जो सवालात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के तो अब देखेंगे जिसने मैंने शाह साहब एक काम कर लें लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। जी जी। देखिए हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके मिले जी। आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें कि इसमें आप मुझसे ना तिब्बी नुस्खे जात भी मालूम कर लें लोगों के लिए। अगर लोगों से कहें कि आप अपनी बीमारियों के मुतालिक जी जी कुछ नुस्खा पूछना चाहें, उस बीमारी के मुतालिक जानना चाहें, तो वो सवाल आप हमें हमारी एडमिन को कर दें,
सुभान अल्लाह। हमारे कमेंट्स में कर दें, जी ठीक है। वो कमेंट फिर आप पढ़ के आप उसके सवालात लिख लें, तो फिर जो तिब्बी नुस्ख़ात लोगों को मिलेंगे ना, जैसे अब रूहानी इलाज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं कि लोग हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद हमसे रब्ता करते हैं इलाज के सिलसिले में। सुभान अल्लाह। तो इसी तरीके से रूहानियत के साथ साथ तिब्बी इलाज के लिए भी रब्ता कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन हुजूर बात ये है कि जैसे इस वक्त भी कमो बेश 10,000 से ज़्यादा मैसेजेस 2-3 दिन में हैं। अल्लाह, अब मैं 10,000 में सवाल आपसे कैसे करूं, मुझे नहीं बताइए। आप उसको जामे कर लें ना, मुख्तसर कर लें। तो मैं उनमें से जो तत्बीक दे सकता हूँ, जो एक टॉपिक के मुताबिक मैं निकाल सकता हूँ, वो मैं निकाल कर लाया। और मतलब वक्त में भी आप बरकत की दुआ करें कि मैं अपना लाइव भी कर रहा होता हूँ। शाज़ली जवाहिर जो आपके तवस्सुत से हमारा चैनल बना था, वो 5:30 से 6:30 वहाँ भी लाइव हूँ। और इसके अलावा मरीज़ भी देख रहा हूँ और दीगर भी जो अपने मतलब। और अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब का रात में भी इनका प्रोग्राम था, हफ्ता और इतवार इनके अपने ही चैनल पे, कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने भी इंतज़ाम किया हुआ था, तो अब आप जैसा हुक्म फरमाएं। मैंने कहा आपको जो बेहतर लगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ होऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जुड़ें, क्योंकि ये सब घराना एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि शाह साहब मेरे शागिर्द भी हैं, और ये सबसे बड़ी बात मुफ्ती भी हैं, और सबसे अफजल और सबसे आला ये कि ये सादात घराने से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर मैं खैर अर्ज़ ये कर रहा था कि मतलब जैसे शाज़ली जवाहिर पर भी लाइव प्रोग्राम है, ये भी है, तो इतने सारे सवालात में मैं मतलब टाइम मैनेज हो मैं नहीं पा इंशाल्लाह रहा। शाज़ली जवाहिर पे भी आऊँगा आपके साथ। सुभान अल्लाह, आज आप लाइव वादा कर रहे हो सर। लाइव वादा कर रहा हूँ, वादा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश इरादा करूँगा। नहीं इरादा हुजूर, है हुजूर आज आपने इरादा कर लिया ना, नेकी का इरादा कर लिया, तो उसको पक्का इरादा कर लिया इंशाल्लाह। अब आप ना दाएं ना बाएं, आपने इस रमज़ान में लाजमी शाज़ली जवाहिर आपने लेने आना है और फिर आपने ही छोड़ना है। हुजूर मैं हाजिर, बस मैं बिल्कुल फिर हाजिर। इंशाल्लाह आपके साथ बैठेंगे। बहुत खुशी होगी हमें कि आप शाज़ली जवाहिर को ज्वाइन करेंगे। बस ठीक है तो इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा था कि वक्त की इंतहाई किल्लत होती है कि 10,000 सवाल पढ़ना एक जो ना मान्य रखता है, और फिर वो अपने सवालात जो मेरे मुरीदीन पूछ रहे होते हैं तो बहुत तदबीक करके मैं लेकर आता हूँ। और इंशाअल्लाह तबदल हम नए नए टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। और लोग अगर नाराज़ ना हो तो, कि बहुत सारे लोग ये गिला कर रहे होते हैं कि आपने ये तो कहा लेकिन अब आप मेरा हमारा सवाल ही नहीं ले रहे। तो खैर इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो नाराज़ ना हों, अल्लाह पाक उनको भी बरकतें दें। तो आप आम 5-15 के नक्श की तिलिस्माती आम इजाज़त इरशाद फरमा दें। देखिए तिलिस्मात नक्शी आम इजाज़त नहीं हो सकती ना, अच्छा, कि जब तक वो नक्शे 15 की ज़कात अदा ना कर लें। जी, पहले 15 के नक्शी ज़कात अदा कर लें, जब वो ज़कात अदा हो जाए फिर मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। चले मैंने अभी से आपको इजाज़त दे दी, आप पहले 15 के नक्शी ज़कात अदा करें, उसके बाद फिर तिलिस्मात की ज़कात अदा। यानी अच्छा ये भी देखें ना, कमेंट का जवाब तो दें प्लीज़। अल्लाह अकबर। तो हुजूर मतलब कहने का ये है कि आम इजाज़त उस शख्स को है कि जो 15 के नक्श पर रियाजत कर चुका है। ठीक है जी, ठीक है। और बहुत शुक्रिया हुजूर, आज का टॉपिक हमने अब वक्त भी बहुत कसीर हो गया। अपने मसाइल और गल के लिए हमने लाइव कॉल नहीं ली, लेकिन आप ऑडियंस के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे कह दें कि अपने रूहानी जिस्मानी इलाज के लिए आपके नंबर मौजूद है, इस पर रब्ता कर लें। बिल्कुल, ताकि ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद फिर इनको जवाबात भी दिए जाएँ। जी बिल्कुल, जो लोग इलाज के सिलसिले में भी आप बिल्कुल रब्ता करते क्योंकि हैं। टाइम नहीं है, वो ना लाइव कॉल लेते हैं। हाँ, रब्ता कर भी सकते हैं और कॉल्स आ भी रही हैं, लेकिन वो चूँकि आपका टॉपिक इतना बेहतरीन चल रहा होता है कि वो बीच में रोक कर मुनासिब नहीं होता। तो खैर, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि कॉल्स भी लेंगे। और लोगों को चाहिए कि अब अपना रूहानी इलाज के लिए भी रब्ता करें, तिब्बी इलाज के लिए भी रब्ता करें, और तिब्बी सवालात भी आप पूछें, रूहानी सवालात भी पूछें। और आपको एक और भी मैं पैकेज दे सकता हूँ कि आपका अगर कोई शरई मसला है तो वो भी पूछिए, कि हज़रत साहब ने ये भी इंतज़ाम कर दिया। तो माशाअल्लाह कि हम रूहानी सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं, तिब्बी सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। तो अब आपने मुझे बिठाकर एक और सिलसिला भी रख लिया कि अगर किसी का शरई मसला है तो वो भी पूछ लें। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले शरीयत की रूह से सहर का क्या हुक्म है वो बताकर फिर सहर के अहकाम शुरू किए। बिल्कुल। और आपने इनको देखा होगा, शरीयत के रंग उलमा के संग हमारा एक प्रोग्राम था, उसमें हमारे शाह साहब हमारे साथ हुआ करते थे, तो शरई मसाला हम इन्हीं से पूछा
کر دے دیں. تو آپ بھی شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ حضور، بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور بہت قیمتی معلومات دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کل دوبارہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازے. آمین. اللہ خوش رکھے آپ کو. تو انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، آپ کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اس امید پر کہ آپ کل دوبارہ ہمارے ساتھ ضرور رہیں گے. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.